السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سفید ٹراؤزر پر بلو شرٹ پہنے جو کافی کھلی تھی، کھلے سلکی بال اور شرٹ پر لگا لوگو ہسپتال کے نام کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی چلتی چلتی ایک شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ نفسیاتی بیماروں کی کیئر کرنے والے یہ ہسپتال ہر روز کئی کہانیاں دکھاتا تھا، مگر اس لڑکی کی کہانی سے بے خبر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کو اس کی حالت سمجھنے میں پریشانی پیش آ رہی تھی۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس ہسپتال میں تھی، مگر ابھی بھی وہ دوڑا پڑنے پر پہلے جیسی ہو جاتی تھی۔ وہ کھڑی آئینے کو گھور رہی تھی، دیکھتے دیکھتے اس آئینے میں اس شخص کا عکس آ گیا جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے۔ پہلے انسان دوسرے کو برباد کرتا ہے، وہ رکی سوچنے لگی۔ پھر خاموشی چھائی، نظریں سامنے کھڑے شخص کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ پھر خود برباد ہوتا ہے۔ بات ختم کرنے کے ساتھ اس کا قہقہ گونجا۔ اس کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں آئی تھی۔ پھر ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی، لب خاموش ہوئے تھے۔ اور خود کے برباد ہونے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ دھاڑی، پھر اس نے دیکھا وہ کوئی نفسیاتی مریضہ ہی لگ رہی تھی۔ تمہارے برباد ہونے کا دورانیہ بھی بہت لمبا ہوگا۔ موت مانگو گے لیکن تمہیں ملے گی نہیں، برباد ہو جاؤ گے تم۔ وہ وارننگ لیے بولی کہ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر بوکھلاہٹ واضح نظر آئی تھی۔ وہ ہنسی، مطمئن ہنسی۔ اس کی بوکھلاہٹ نے اسے سکون پہنچایا تھا۔ اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا کے شیشے پر دے مارا، اپنے بال نوچنے لگی۔ میں تمہیں مار دوں گی، وہ چیخی۔ نرس بھاگتی اس کے پاس آئی۔ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ 2 نرسوں نے پکڑ کے اسے انجیکشن لگایا، ہاتھ پاؤں مارتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرسیں سہارا دیتی بیڈ تک لائی، باقی مریضہ عورتیں بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس 2 گارڈ کے ہمراہ وہ گندمی رنگ، ہلکی ہلکی شیپ، کالی آنکھیں، سنجیدہ چہرہ لیے ایک شان سے چلتا ہوا آفس کی طرف بڑھا۔ چارلی بیچاری فائل لیے اس کے پیچھے پیچھے اس مغرور بادشاہ کی تابعداری میں تقریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ جتنا وہ پیارا تھا اتنا ہی خڑوس طبیعت کا مالک تھا۔ ایک پرسن کے نقصان پر وہ کمپنی کے امپلائیز کا سانس لینا محال کر دیتا تھا، اس لیے سارا اسٹاف اس سے ڈرتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو کبھی نہ کسی نے دیکھی تھی، اور چارلی بیچاری تو اپنی جان سولی پر اٹکی ہوئی لگتی تھی۔ ہر روز کہ کسی غلطی پر اس کا باس کہے کہ اس کو نوکری سے فارغ ہی نہ کر دے۔ اپنے مزاج کے مطابق کڑوی کالی کافی شان نے ٹیبل پر پڑی تھی جسے اڑتی بھاپ اس کے گرم ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سر کافی، چارلی نے کافی پیش کی تھی۔ وہ اپنی پیشانی میں سلتا گھونٹ پڑنے ہی لگا تھا۔ ایک نگاہ سامنے پڑی فائل پر ڈالی تھی۔ سر، لندن سے چھوٹی میڈم کی کال آ رہی ہے، چارلی نے بتایا تو اس نے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ چہکتی ہوئی بولی۔ اس کے بھائی نے اس کی کال پہلی بیل پر جو اٹھا لی تھی، ورنہ تو اسے ہزاروں کال کرنی پڑتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ممی ڈیڈی کیسے ہیں؟ اس نے سر چیئر کے پشت پر لگایا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھائی سپر ڈپر جا رہی ہے، ہم سب آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ سیدھا ہوا اور نمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر جس ہیرے کی تلاش میں وہ پاکستان رکا ہوا تھا، اس لیے بغیر وہ لندن بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اوکے گڑیا، میں کال رکھتا ہوں، میٹنگ ہے۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے سر دھا بڑی کافی کا سپ لیا تھا۔ آج کالج ٹائم سے وہ کافی دیر بعد گھر پہنچی تھی۔ وجہ تھی کہ کالج بس جو روز گھر لیٹ جاتی تھی سست قدم اٹھاتی وہ بیگ پلنگ پر رکھتے خود کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ سفید یونیفارم دھول مٹی کی گھر سے میلا پڑ چکا تھا۔ اس نے کپڑے چینج کر کے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا اور دروازہ بند تھا۔ وہ سر دھا بڑھتی باورچی خانے میں گئی، کل کی پکی دال گرم کر کے گرم گرم 2 روٹیاں بنائے ٹرے میں کھانا رکھے وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو ضیاء صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی؟ وہ بولے۔ ان کا دھیان آج ماضی میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ روشنی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ویل چیئر ہاتھوں سے آگے کی تھی۔ جب آپ کسی کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ کھانا نکالتی بولی تو وہ مسکرائے تھے۔ اب تم آ گئی ہو نا، اس تصویر کا عکس تم ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ اگر میں عکس ہوں تو وعدہ کر رہی ہوں آپ انہیں سوچ سوچ کر طبیعت خراب نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نا میں ڈھونڈ لوں گی، صرف آپ کی خاطر۔ وہ خفگی سے بولی، کیوں نہ بولتی؟ اسے اس تصویر سے کچھ خاص لگاؤ تو نہ تھا، جیسے ہر وقت ضیاء صاحب سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ اوکے جی، وہ ہار مانتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ اپنی روشنی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ روشنی اکیلے ہی گھر کا سارا خرچہ اٹھاتی تھی۔ ٹیوشن اور سلائی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پڑھ رہی تھی۔ اس کا خواب بزنس وومن بننے کا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی بڑی مشکل سے حویلی سے نکل کر نہر کے قریب پہنچی تھی۔ نامحسوس انداز میں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ فواد افندی کا بھی ڈر تھا، کہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ لے۔ کہاں وہ دبو سی لڑکی جو رات اکیلے کمرے میں نہیں سوتی تھی، اور اب وہ رات کے پہرے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہر پہنچ گئی تھی۔ حسب عادت اس کا عاشق اس کے انتظار میں بائک سائڈ پر لگائے، بلیک شلوار قمیض براؤن چادر کندھے پر ڈالے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی لب دیتی نظروں کو دیکھتے ہوئے مخالف نے نظریں جھکا لی تھی۔ یار اتنی دیر لگا دی، مجھے لگا صبح تک انتظار کرنا پڑے گا ماہی۔ اس کے ماتھے پر پیار کے
وہ اس کے ماتھے پر پیار کی مثبت مہر لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی حرکت وہ بخلا کی تھی۔ دیکھیے آپ ایسے نہ کرے بابا سائیں، یا پھر فواد سائیں نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ آپ کے بھی ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، یار تم سے دور رہتا ہوں تو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور میں اپنی خالہ کو بھیجنا تو چاہتا ہوں تب بھی تم ہی منع کرتی ہو۔ بولا تھا سمجھنے کی کوشش کرے، بابا سائیں کبھی نہیں مانیں گے، وہ ہمدانی خدا کی طرح نہیں ہے، وہ روایتی انسان ہے جو روایت نہیں توڑیں گے، ان کے اصول ان کی اولاد سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی آواز نم ہوئی تو مخالف نے سینے سے لگایا تھا۔ چپ چھوڑو انہیں، یہ دیکھو تمہارے لیے بکس لایا ہوں، تمہیں پڑھنے کا شوق ہے نا؟ اس کے بولنے پر اس نے بچے کی طرح سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بس ٹھیک ہے، ہماری شادی ہو جائے، اس کے بعد میں خود تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ وہ بولا تو اسے دیکھنے لگی، وہ شخص اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اس کی محبت نے اس ڈرپوک لڑکی کو خوابوں کی دنیا دکھانا شروع کی تھی، ورنہ وہ مر کر بھی اپنے باپ سے چھپ کر نہ ملنے آتی۔ آئرہ صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ اس سے صرف 3 سال چھوٹی تھی، مگر وہ ایسا شہزادی جیسا خیال رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ نازو پری بن گئی تھی۔ مگر پچھلے 3 سالوں سے وہ کافی بدل گیا تھا، جو ہر وقت آئرہ کا احاطہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کے پاس چھوٹی پرنسس کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ اسے اپنا نام آئرہ اس لیے بہت زیادہ پسند تھا کہ اس کے بھائی نے رکھا تھا، جس کا مطلب تھا شہزادی پرنسس۔ وہ رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، آنے والی ہستی کے بدن سے اٹھتی خوشبو سونگھ کر ہی وہ پہچان گئی تھی کہ کون آیا ہے۔ میری پرنسس کھانا کھانے بھی نہیں آئی؟ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ وہ اس کے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہیں ہوں میں پرنسس، میرے بھیا مجھے پیار نہیں کرتے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہی ان کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کون ماں نہیں چاہے گی کہ اپنے بیٹے سے ملنا ہے؟ ایسے نہیں بولتے، وہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، کام میں بزی ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، آئرہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پیار نہیں کرتے وہ، میرے کہنے پر بھی ہم سے ملنے نہیں آتے۔ وہ شکوہ کرتے بولی تھی، تو کیا خیال ہے ہم ملنے چلیں ان سے پاکستان؟ پیچھے سے مردانہ آواز آئی تھی، سچی ڈیڈی آئی لو یو۔ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ انہوں نے آئرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک نفوس پاکستان کی بات سن کر باہر چلا گیا تھا۔ ان کے چہرے کی اداسی پڑھتے ہوئے وہ آئرہ کو چھوڑ کر اپنے بیگم کے پاس چلی گئی، جو پاکستان جانے سے ڈرتی تھی۔ فارم ہاؤس میں چلتی رنگ برنگی لائٹ، اونچا میوزک، آج گرینڈ پارٹی کا انتظام تھا۔ یہ پارٹی التمش نے اپنے کالج فنش ہونے کی خوشی میں دی تھی۔ پھر سب نے یونیورسٹی سے چلے جانا تھا، اس لیے وہ آخری بار پارٹی دیکھ کر الوداع کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پارٹی کا سب کو انتظار ہوتا تھا، اس لیے سارے ہی آئے تھے۔ التمش، ہمیشہ کی طرح گرینڈ پارٹی میں تیرا کوئی ثانی نہیں یار، دوست داد دیتے ہوئے بولے تھے۔ التمش کا کوئی ثانی ہو بھی نہیں سکتا، وہ غرور سے بولا۔ سب اس کے غرور کو سراہتے تھے۔ تو کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے میرا بھائی؟ ایک دوست بولا تھا، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، ایک ہستی کا ہی انتظار ہے، دیکھتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے۔ ہم پیچھے پیچھے، وہ بولا۔ سب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے تھے، کچھ اس ہستی کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ لکی گرل، ایک لڑکی بولی۔ اس کے بولنے پر التمش مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ پہلی طرح نرم نہیں، معنی خیز تھی۔ مگر وہاں موجود ہستیاں کہاں اتنے غور و فکر میں تھیں۔ قسمت تو تمہاری واقعی بہت لکی ہے ڈیئر گرل، وہ اپنی سوچوں میں اس سے مخاطب ہوتا بولا تھا۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے بازو میں درد تھا، مگر اس کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھی تو سامنے سے ڈاکٹر نمرا آئی تھی۔ ہیلو، وہ مسکراتی اس کے پاس کھڑی، اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر مخالف شاید یہ نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک، مختصر جواب پر نمرا نے سر داغ کھینچی تھی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے ڈیئر؟ وہ بولی۔ شاید وہ کچھ بتا دے۔ کوئی نہیں، خالی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کسی سے محبت ہوئی تمہیں؟ وہ ہنستے بولی۔ اس کے چہرے کے تاثر بگڑے تھے، اس نے نمرا کے ہنستے چہرے پر غور نہیں کیا۔ کیا سختی سے آنکھیں بند کی تھی؟ نہیں، وہ سختی سے بولی تھی۔ کیا دھوکہ ملا ہے؟ نمرا نے پوچھا۔ آج وہ راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ نہیں چلائی، اس کی حالت بگڑی تھی، میں مار دوں گی اسے، مار دوں گی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی بولی۔ نمرا نے اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار، دوبارہ انجیکشن لگا دیا گیا۔ نمرا نے ڈاکٹر اسد سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا، جو آج تک 100% ہر مریض کا علاج کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جو اس کو کل ملی تھی۔ اسے سوچ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی، وہ یونی جائے گی شادی کے بعد۔ ابھی اس نے کتاب کا ایک صفحہ پلٹا تھا کہ دروازہ کھلتا۔ محسوس اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے کتاب چھپا دی تھی۔ فواد مسکراتا ہوا اندر آیا تھا، اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی، ڈر واضح شکل سے واضح ہو رہا تھا۔ ارے میری جان، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ سائیں کے پاس، وہ ہاتھ سے کھینچتا ہوا بولا۔ وہ کسی ڈور کی طرح کھینچتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، اس کی نظروں میں اپنے جسم کی ہوس دیکھ کر وہ پانی پانی ہو جاتی تھی۔ سائیں چھوڑے، اس کی سخت گرفت میں وہ مچلی تھی۔ کیا چھوڑے؟ کل ہی تایا جان سے کہتا ہوں اس مہینے کوئی تاریخ رکھیں، اور برداشت نہیں ہوتے تمہارے نخرے۔ کمرے میں آؤ ذرا، پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ وہ رکھتا ہوا بولا اور آگے سے کچھ نہ بول سکی۔ پانی آنسو نکل کے اس کی گال پر پھسلا تھا۔ چپ کرو، وہ نرم پڑا اس کے آنسو لبوں سے چڑھنے کا خواہش مند تھا، مگر مخالف میں اتنی جان نہ تھی کہ شاید وہ بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے عادی کے بعد جانا ہے شہر، وہ بولی تھی۔ چلی جانا، شادی کے بعد کہیں نہیں جانے دوں گا۔
وہ بولا ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی گھر آیا تھا، تھکا ہارا اس نے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ جہازی سائز بیڈ، چلتے اے سی کی وجہ سے ٹھنڈا کمرہ جس میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا، چلتا ہوا کبرڈ کے پاس آیا، اپنا آرام دہ سوٹ نکالا، فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آنے کے بعد اسموکنگ کرنے لگا، اپنے موبائل سے دوشیزہ کی تصویر نکالی۔ کدھر ہو یار، مجھ سے گناہ ہوا ہے مانتا ہوں، مگر یوں سزا تو نہ دو۔ وہ اپنی نمی کو روک نہ پایا تھا، آنسو کا قطرہ بنتا اس کی تصویر دیکھنے لگا تھا۔ بہت برا ہوں میں، خانی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، میں پاگل ہوں۔ وہ بولا میسج رنگ ٹون نے اس کا دھیان ہٹایا تھا، وہ کبھی میسج نہ دیکھتا اگر آرا کے میسج نہ ہوتے۔ بھائی جان ہم پاکستان آ رہے ہیں، وہ وائس میسج سینڈ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آ جاؤ باقی پرنسس بھائی بھی بےتاب ہے۔ اس نے ٹائپ کیا، بیڈ کے سائڈ پر موبائل رکھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ ماہی کو نوشی کے پاس آئے 2 دن ہو چکے تھے، اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا ضیاء سے ملنے کا۔ ہمدانی اور نوشی کے ہوتے وہ مل بھی نہیں سکتی تھی۔ نوشی وہ اپنے سے بڑی 4 سالہ بہن کو بلاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بیٹھی چکن قورمے کی ریسیپی دیکھ رہی تھی۔ محبت زندگی میں کتنی ضروری ہے، اس کے سوال پر نوشی چونکی تھی۔ کیا ہوا ماہی؟ وہ اب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ محبت، وہ ایک لفظ گویا دھماکہ کر گئی تھی۔ بٹ فواد ادا سے نوشی شرارت سے بولی تھی تو ماہی نے نفی میں سر ہلا کر اس کی مسکراہٹ سمیٹ دی تھی۔ پھر ماہی دیکھو ٹھیک ٹھیک بتا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ بولی تھی۔ بس ہوگی محبت، وہ زرچ ہوتی بولی تھی۔ ہوگی تو اسے قابو رکھو، اس محبت کو ختم کر کے فواد ادا کے نام کی مہر لگا دو، وہ تھوڑی سختی سے سمجھاتی ہوئی بولی تو ماہی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آدھی محبت کی ہے سودا نہیں کہ نفع نقصان دیکھوں، وہ بولی تھی۔ دیکھو ماہی میرا بچہ، تمہیں بابا سائیں کا پتہ ہے، وہ تمہیں مار دیں گی، نوشی بولی تو ماہی ہنسی تھی۔ اب تو بڑا سینے سے لگاتے ہیں، اس نے تڑپ کر کہا تھا تو نوشی نے نگاہیں چڑھائی تھی۔ سچ تھا کہ ماہی کو کبھی پیار نہ ملا تھا۔ فواد ادا تو کرتا ہے نا محبت میری جان سے، وہ بولی تھی۔ ہوش ہے اسے آدھی، وہ بولی تو نوشی نے اسے گھورا تھا۔ ماہی چپ کر گئی تھی۔ ان کے خاندان کی روایت تھی، مرد جیسا بھی کیوں نہ ہو ہیرا ہی کہلاتا ہے، اور پاؤں کی جوتی۔ ٹیوشن کے بچے جا چکے تھے، وہ کچن میں کٹ پٹ کرتی رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی نگاہ کچن میں موجود کھڑکی سے باہر گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بابا جانی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ یہی میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، کوئی شہزادہ آ جانا چاہیے میری بیٹی کے لیے۔ ان کی بات پر روشی کہکا لگا اٹھی تھی۔ بابا جانی عام صورت لڑکی کو شہزادہ نہیں ملتا، اور خاص طور پر ایسی لڑکی کو جس کی ماں اسے پیدا کرتے گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ وہ بولتے بولتے سخت بات بول گئی تھی۔ روشی ضیاء صاحب نے اسے گھورا تھا۔ ماں ہے تمہاری، تمیز بھول گئی ہو، تم اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ماں کیا ہوتی ہے بابا جانی؟ میں یہ بھول گئی ہوں۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ میں بھول گئی ہوں ان کا لمس کیسا ہوتا ہے، میں بھول گئی ہوں اس کی گود میں ٹھنڈک کیسے ملتی ہے، میں بھول گئی ہوں ماں بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ لپٹ کر بیٹی کو دکھ سکھ بانٹتی ہے، میں بھول گئی ہوں اس عورت کو جس کی وجہ سے میرا باپ روتا ہے، میں بھول گئی ہوں اس عورت کو جس کی وجہ سے میرا باپ ڈرتا ہے کہ اس کی بیٹی بدلے کی سولی نہ چڑھ جائے۔ وہ بولتی بولتی رکی، پھر کہکا رونے میں بدلا تھا۔ چولہا بند کرتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ضیاء صاحب سن بیٹھے رہے تھے۔ غلطی کی سزا انہیں بہت بڑی ملنے والی تھی، بہت بڑی۔ وہ چلتا اس لڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا جس کے علاج کرنے کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ یہ لڑکی کی سائٹ ہے، وہ بولی معلوم ہے۔ وہ مایوسی سے بولا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میری ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس کے بولنے پر ہنسی۔ ڈاکٹر اثر نے اسے دیکھا، وہ پیشنٹ بن کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ماما اچھی نہیں ہوتی، بابا اچھے ہوتے ہیں، وہ بولی تھی۔ ماما کیوں اچھی نہیں ہوتی؟ وہ بولا۔ لڑکی نے ایک نظر سے دیکھا، پھر سر دابڑی۔ وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، وہ بولی تھی، تو اللہ بلا لیتا ہے نا انہیں۔ اثر سمجھا کے وہ اپنی والدہ کی وفات پر یہ کہہ رہی ہوگی۔ میں آج جس حالت میں ہوں اس کی کہیں نہ کہیں یہ ذمہ دار میری ماں ہے۔ اس نے میری ماں کی وجہ سے نفرت اس کی آنکھوں سے جھلکی تھی۔ مجھے یہاں کندھوں پر اشارہ کیا، یہاں پھر گردن کی طرف اشارہ کیا، یہاں پھر لبوں پر انگلی رکھی تھی، سے چھوا تھا۔ مجھے برا محسوس ہوا، روکنا چاہا، وہ نہیں رکا۔ وہ روئی۔ اتنے دنوں بعد وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسد کو چھوئی مجھ سے لڑکی آنسو بہاتی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی گارڈن کی طرف چلی گئی تھی۔ التمش کا یونٹ جوائن کی ہفتہ ہو گیا تھا، مگر وہ اس لکی گرل کو دور سے دیکھنے پر ہی اتفاق کر رہا تھا، کیونکہ خوبصورت گرل نے کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کلاس کے 1 2 لڑکے نے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کے کرارے جواب سن کر ان میں ہمت نہ ہوئی۔ التمش کو سکون سا ملا تھا کہ صرف اس کی ہے۔ بلیک سوٹ، بلیک چادر میں وہ بینچ پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ بولا۔ ماں روش نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا کام ہے، کیا مجھ سے دوستی کریں گے؟ التمش نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ماں روش نے اسے گھورا تھا، یا پھر کوئی لڑکا آپ کی بہن کو کرتا تو کیا آپ کا کیا جواب ہوتا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہوتے بولی تھی۔ ہاں میرے جیسا میچور اور ہینڈسم بندہ کرتا تو ہاں کر دیتی، وہ بولا۔ وہ منہ بناتی ہوئی جانے لگی کہ اس کا دوپٹہ اٹکا۔ وہ پلٹ کر بغیر کچھ سمجھے اس نے التمش کے منہ پر تھپڑ دے مارا، لیکن جب اس کی نگاہ بینچ میں اٹکے دوپٹے کی طرف گئی تو شرمندہ ہوئی اپنی غلطی پر، مگر تب تک تیر کمان
زبان سے نکل چکا تھا۔ اب وہ بھی کہہ سکتا تھا سوائے غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے۔ سوری وہ بولی تھی، اٹس اوکے وہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ماروش نے نگاہ جھکا لی تھی۔ جو اسٹوڈنٹ تماشا دیکھنے رکے تھے وہ بھی چلے گئے تھے۔ اقبال سائیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فواد نے اجازت طلب کی۔ کہنے کو تو اقبال اس کے تایا تھے مگر ہر کوئی انہیں اقبال سائیں ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ جو شاید کوئی نیوز لگائے بیٹھے تھے۔ ٹی وی بند کیا۔ آج وہ فواد ان کا وارث جس کو وہ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ فواد کی شادی نوشین سے کرنا چاہتے تھے مگر فواد نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ ماہی سے محبت کرتا ہے، اس لیے انہوں نے ماہی کو اس کی منگ بنا دیا تھا۔ اقبال سائیں درخواست لے کر آیا ہوں، امید ہے میری درخواست رد نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، صاف صاف کہو۔ سیدھے ہوئے تھے۔ اقبال سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بولے اقبال۔ بھلا اقبال کو کیا اعتراض ہوتا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ ان کو جلد ہی کوئی وارث ملے۔ ننھا منھا مہمان ہے، ضرور اس مہینے کا آخری ہفتہ ٹھیک رہے گا۔ ماہی کو کہہ دینا نوشی کے ساتھ سارا سامان لے آئے۔ ان کے بولنے پر فواد کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا تھا۔ من پسند چیز مل جانے پر ویسے ہی خوش ہو جاتا تھا مگر کیا پتا تھا اس کو اس بار اس کی من پسند چیز ملنے بھی تھی یا نہیں۔ آئرہ پاکستان آئی تو بہت گرم جوشی سے تھی مگر یہاں کے ساری گرم جوشی ہوا ہو گئی تھی کیونکہ اس کا اکلوتا بھائی سے لینے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ گمسم سی گھر آئی، ہر چیز اسے ویسے ہی تھی جیسے بچپن میں گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ ماما بھائی کب آئیں گے؟ وہ مایوسی سے بولی تھی۔ میرا بیٹا اس کی میٹنگ تھی، وہ آ جائے گا۔ وہ جھوٹ بول گئی تھی۔ اوکے، میں بھی جب تک فریش ہو جاتی ہوں۔ ان کی گال چومتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر جیسے اس کے اس گھر کو دیکھنے لگی تھی، کتنی یادیں وابستہ تھی ان کی یہاں، ان کے بچوں کا بچپن، ان کی نئی زندگی کی شروعات، اسی طرح کچھ بری یادیں بھی تھی۔ پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ کیا روگ تھا جس نے ان کے بیٹے کے چہرے پر سے مسکراہٹ چھین لی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل کٹتا تھا ان کا یوں اسے دیکھ کر۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا جو بزنس ٹائکون بن چکا تھا اور ان کی بیٹی آئرہ جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھی، وہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتی تھی۔ اس کو لوگوں کا دکھ بانٹ کر سکون ملتا تھا، انہیں اپنی تربیت پر فخر تھا۔ اب وہ لون کی طرف بڑھی، یہاں سے وابستہ یادوں کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی، پوچھ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہ بھاگتی دروازے پر پہنچی تھی۔ میرا بیٹا، باہیں پھیلائی وہ ان سے لپٹ گیا، اپنے اندر سکون اترتا وہ محسوس ہوا۔ پھر پیشانی چومی، ماں کے آنسو صاف کیے تھے۔ ماں کو کوئی ایسا تڑپتا پاتا ہے کیا؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ میری مجال میں اپنی ماں کو تڑپاؤں؟ وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ وہ دوبارہ سے سینے میں سے لگ گئی تھی۔ آج ماہی بڑی مشکل سے ضیاء سے ملنے کے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ وہ خود پک اینڈ ڈراپ دینا چاہتا تھا مگر ماہی کے ڈر کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا تھا۔ ماہی کو صبح ہی فواد کے فون پر خبر ملی تھی، 2 ہفتے بعد ان کی شادی۔ اس کی جان نکلنے کو تھی، کیسے وہ کسی اور کی ہو جاتی؟ جس محبت کو سالوں سے ترستی آئی تھی، وہ شخص نے اسے دی، جس عزت کی حقدار وہ تھی، وہ ضیاء نے اسے دی تھی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ اس کے یوں رکنے پر وہ بولا، اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کافی نروس تھی۔ میں بیٹھوں گی نہیں، بس یہ بتانے آئی ہوں، میں دوبارہ ملنے نہیں آؤں گی۔ وہ مڑنے لگی کہ ضیاء نے اس کی کلائی پکڑی۔ ماہی کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ مذاق ہے، بولا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ ضیاء جیسے باڈی بلڈر کے سامنے وہ ننھی سی جان ہی لگی تھی۔ تو صحیح بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا رخ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ وہ فواد صاحب کے ساتھ میری شادی ہے اس مہینے کے آخر میں۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ ضیاء کا پارا ہائی ہوا تھا، اس کا دل کیا فواد کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے۔ چپ کرو، ایک دم چپ۔ وہ گھورتا ہوا بولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کرسی پر بٹھایا، پھر آرڈر لکھوانے لگا۔ ماہی اس کو موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا دیکھ رہی تھی، اس کی نظر ضیاء کی حرکتوں پر تھی۔ کھانا آ چکا تھا۔ ماہی نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ ارے اور ڈالو نا۔ سالن ڈالنا چاہا کہ ماہی کے ہاتھ لگنے سے ماہی کے ہاتھ اور کپڑے پر گر گیا تھا۔ اوہو، صاف کرو۔ وہ اس سے ساتھ لیے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے گاڑی والے نے اشارہ کیا۔ وہ ماہی کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتا اسے گھسیٹتا گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ ماہی جب تک کچھ سمجھتی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ سوچ کر معاف ہو رہا تھا۔ ضیاء اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ رو دی تھی مگر اب سب بیکار تھا۔ روشی چپ چاپ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے یوں بھی جانا تھا۔ اس کی خاموشی ناراضگی کا اعلان تھا جو کافی دنوں کی تھی۔ میرا شیر بیٹا اب تک ناراض ہے؟ ضیاء صاحب نے لاڈ کیا مگر وہ نہ بولی تھی۔ معاف نہیں کرو گی بابا کو؟ وہ بولے تھے۔ وہ کہاں خود ان سے ناراض رہ سکتی تھی، فوراً گلے لگی تھی۔ دوبارہ وہ عورت ہم دونوں کے درمیان نہیں آنی چاہیے بابا جانی، وہ ہماری زندگی سے بہت پہلے نکل گئی ہے۔ وہ بولی کہ ضیاء صاحب نے تربکے سے دیکھا تھا۔ ماں ہے وہ تمہاری؟ وہ بولے تھے۔ ماں تھی، اب سب کچھ آپ ہیں، وہ بولی۔ وہ مسکرائے۔ روشی کو اتنے دنوں بعد سکون ملا تھا۔ روشی یونی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ وہ بولے تھے۔ اچھی، وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اقبال سائیں اور ان کے چھوٹے بھائی شاہین گاؤں میں اکٹھے رہتے تھے۔ ایک حادثے میں اقبال سائیں نے اپنے پیارے بھائی اور بھابھی کو کھو دیا تھا مگر ان کی نشانی کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اقبال سائیں نے روایت کے خلاف جا کر اپنی نوکر کی بیٹی سے شادی کی تھی اور ان سے عشق کرنے لگے تھے۔ ان کی محبت نے اقبال سائیں جیسے خولدار بندے کو زندگی کے رنگ دکھائے تھے۔ ان کے گھر 6 سال بعد ایک ننھی کلی نے جنم لیا تھا جس کا نام نوشین رکھا گیا تھا۔
प्यार से सब इसे नौशी कहते थे। इकबाल साईं की लाडली थी लेकिन फवाद से कम। 4 साल बाद इनकी फिर एक कली ने जन्म लिया था, मगर कली के जन्म लेते ही इनकी प्यारी बीवी ने छोड़कर चली गई थी और फिर हॉल में बंद हो गए थे। इस नन्ही कली का नाम मारूफ, जैसे सब माही माही कहकर पुकारते थे। इकबाल साईं कभी इससे बात नहीं करते, ना ही सीने से लगाते, एक फासला रखते और नाजुक दिल लड़की को ये बात अंदर अंदर खा रही थी। फवाद इसका ध्यान रखने के साथ साथ इस पर बिला वजह की पाबंदियां भी लगाता। वो नाजुक पड़ी सूरत और सीरत दोनों में अपनी माँ की कॉपी थी। जो एक बार देख लेता है इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता। शायद यही वजह थी फवाद इसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। प्राइवेट पेपर देखकर इसने अपनी इंटर किया था। नौशी की शादी वो फवाद से करना चाहते थे। नौशी भी प्यारी थी, मगर फवाद का दिल तो इस नाजुक चिड़िया पर आ गया था। इसलिए इकबाल साईं ने नौशी की शादी पर अपने दोस्त के बेटे हमदानी से कर दी थी, जो बिजनेसमैन थे। हमदानी एक नाजुक मिजाज इंसान था। नौशी की जिंदगी उन्होंने खुशियों से भर दी थी। किधर है माही? इकबाल साईं गिरजा थे। माही एक दिन से लापता थी, किधर गई कोई नहीं जानता था। नौशी पल पल दुआएं कर रही थी जिधर हो खैरियत से हो, क्योंकि अब अगर वो वापस आई तो इकबाल साईं बगैर किसी जुर्म के ही इसे जिंदा दरगोर कर देते। बाबा साईं हमें नहीं पता, नौशी ने मुश्किल से कहा था। ये तो तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम इसे घर से भगा दो। इनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हमदानी साहब ने नौशी को सहारा दिया था। अभी फवाद के कानों तक खबर ना पहुंची थी, जब पता नहीं वो क्या करेगा। बाबा साईं मेरी बात का यकीन करें, वो रोती हुई बोली थी। बस आज से तुम्हारा हमारा ताल्लुक खत्म। वो बदकिरदार लड़की मेरे तो हमारा मार देना इसे। वो कहते पलट गए थे। नौशीन जमीन पर बैठ कर रोने लगी थी। इन्हें बाप से ताल्लुक तोड़ने का दुख था ही, मगर अपनी बहन की फिक्र भी थी। असद इसके बराबर जा बैठा था। आज फिर वो खोई हुई थी। असद ने मुस्किन शक्ल बनाई, मगर आज इसने असद से कुछ नहीं पूछा था। तुम कैसी हो? बोला था। ठीक हूँ। ठीक। वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बाबा की याद आती है, वो बोला, क्योंकि पिछली मुलाकात में यही एक ताल्लुक था जो इसने खुशी से बताया था। नहीं, वो बोली। वो हैरान हुआ था। क्यों? इसने पूछना चाहा। क्योंकि वो सोचने लगी। फिर इसने असद की तरफ देखा। क्योंकि उन्होंने गलत लड़की से मोहब्बत की, मगर इनकी मोहब्बत में एक जिंदगी तबाह होती रही। वो चुप रहे, एकदम चुप। इसने होंठ पर उंगली रखकर बात मुकम्मल की। अब आप जा सकते हैं डॉक्टर। वो बोली। असद को वो लड़की काफ़ी दिलचस्प लगी थी। नाम बता दो, फिर चला जाऊंगा। 3 साल से अस्पताल में गुमनाम थी। महरोश ज़िया। नहीं, महरोश मारूख। नहीं रोशी। वो रोई। हर नाम की अलग कहानी थी। महरोश ज़िया, जिसको बदले की सूली चढ़ाया गया था। महरोश मारूख, जो सूली की कैद से रिहाई हुई थी। और रोशी, जो पल इसने जिए। मतलब महारोश नाम है। इसके बोलने पर इसने से देखा था। हाँ, वो बोलती उठी। असद को इसकी उदास आंखों को देखते हुए अफसोस हुआ था, मगर वो छुपी कहानी से नावाकिफ था। महारोश काली चादर में लिपटी जल्दी जल्दी क्लास की तरफ कदम बढ़ा रही थी कि इसका टकराव हुआ। वो बेचारी पेशानी में चलती रह गई थी। अंदर मारोश की इन खूबरू पर नज़र पड़ते ही अल्फाज मुंह में रह गए थे। ज़हीर नसीब आंख दबाकर शौकी से बोला। ब्लू शर्ट वाइट पैंट में और नज़र लग जाने की हद तक वह प्यारा लग रहा था। ऊपर से इसकी पर्सनैलिटी में महरोश ज़िया को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। सामने खड़ा इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर महफूज हो रहा था। हटिए, देर हो रही है। वो इसे हटाती ही जाने लगी थी। रुकिए, वो बोला। वो मुड़ी इसे देखने लगी। कल दोबारा ऐसा टकराव नसीब हो सकता है क्या? वो इशारे से बोला था। महरोश के चेहरे पर लाली आई थी। नहीं कहती वो आगे बढ़ गया। अल्तमश ने मुस्कुराते बालों में हाथ फेरा। अगर इसका कोई दोस्त इसे ऐसी हरकत करते देख लेता तो ज़रूर गश खाकर गिर जाता। लकी गर्ल, बहुत जल्द तुम अनलकी होने वाली हो। वो बड़बड़ाया था। दूसरी तरफ मारूश ने बहुत मुश्किल से अपनी धड़कनों को नॉर्मल किया था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अल्तमश की आवाज़ अब तक इसका पीछा कर रही थी। कल दोबारा ऐसा टकराव नसीब हो सकता है क्या? वो मुस्कुराई इसकी फरमाइश पर। मगर कभी कभी जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी तो नहीं वैसा हो। नौशी का रो रो के बुरा हाल था कि माही किधर है। इसकी कोई इत्तला ना थी। हमदानी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, मगर माही ना मिली। फवाद भी पागलों की तरह इसकी तलाश में दिन रात एक कर रहा था, मगर माही तो जैसे गायब हो गई थी। इकबाल साईं ने फवाद को अपना फैसला सुना दिया था, जिस पर पहले वो काफ़ी भड़का। फिर इसे इकबाल साईं के आगे घुटने टेकने ही पड़े थे। इकबाल साईं ने फवाद का निकाह अपने साथ वाले गाँव के सरपंच की बेटी से करवा दिया था। माही को गए घर से 1 महीना हो गया था। आज फवाद की बारात थी, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके चेहरे पर एक भी खुशी की झलक ना थी। वो कमरे में दाखिल हुआ। छुई मुई सा वजूद बेड पर सिमटे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चलता आया, बगैर इसे कहे कुछ कब्र से अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। ज़रियाब इसके इंतजार में थी। इसने बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कुछ ख्वाब सजाए थे इस दिन के लिए। वो वॉशरूम के दरवाजे को ही देख रही थी कि वो खुला। लड़की, आपका जो भी नाम है, कपड़े बदलो। वो बोला। ज़रियाब डरपोक सी दब्बू सी लड़की थी। इसने इस बात में सर हिलाया था। सफ़ेद शलवार कमीज पहने थोड़ी देर में बाहर आई। छोटे छोटे कदम उठाती बैठ की तरफ सीधी साइड पर रेड की थी। फवाद ने इसे एक
اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ کے خود میں بیچ لیا تھا۔ عائرہ جب پاکستان آئی تو وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے عائرہ کے پاکستان آنے پر بھی اپنی مصروفیات کم نہ کی تھی۔ پرنسس التمش سیڑھیاں اترتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا تھا، ماما آپ ان سے بولے کہ مجھے ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جوس کا گلاس لبوں کو لگایا، کیا ہوا میری پرنسس کو ماما وہ انجان بنتا ہوا بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ عائرہ نے غصے سے دیکھا تھا۔ میں بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ غصے سے بولی تھی، دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمدانی صاحب بولے۔ نوشین نے اپنی باپ بیٹی کو آنکھیں دکھائی تھی۔ التمش نے بیچارگی سے منہ بنایا تھا۔ نوشین اور ہمدانی صاحب کی دو اولادیں تھیں، التمش اور عائرہ۔ معافی نہیں مل سکتی؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پوچھا تو عائرہ مسکرائی تھی، مل سکتی ہے پر ایک شرط پر، کل آپ کا پورا دن میرے ساتھ گزرے گا۔ ڈن اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ عائرہ ہمدانی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی بولے بابا کی جان۔ وہ بولے تھے، وہ دراصل میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، نمرہ بتا رہی تھی، وہاں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ نمرہ ہمدانی صاحب کے دوست کی بیٹی تھی، جو عائرہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ بالکل گھر بور ہی ہو رہی ہوں گی، وہ بولے تو عائرہ مسکرا پڑی۔ ماہی کو لاپتہ ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ نوشین کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام التمش اور عائرہ رکھا تھا۔ نواسہ اور نواسی کی پیدائش پر اقبال صاحب نے دوبارہ نوشی پر اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ فواد کے گھر بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، فاہم میں اقبال صاحب کی جان بستی تھی۔ وہ آتوں میں اور غصوں میں اپنے باپ پر گیا تھا۔ التمش تنگ نہ کرو، جلدی تیار ہو جا۔ نوشین اپنے 4 سالہ بیٹے کو کپڑے پہناتے ہوئے بولی تھی۔ اسی وقت بیل بجی تھی۔ التمش ذہین بچہ تھا، وہ ایک بار جس چیز کو دیکھ لیتا ہے پڑھ لیتا تو گویا سے حفظ ہو جاتی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے ہیں۔ وہ اسے صوفے سے نیچے اتارتے ہوئے دوپٹہ لے کر گیٹ کی طرف بڑھی تھی، مگر وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر گویا وہ وہیں چمک گئی تھی۔ اس کی حالت پر نوشی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ماہی وہ دوڑتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی، ابتر حالت میں۔ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر نشان اس کے ساتھ زیادتی کا پتہ دے رہے تھے۔ نوشی نے اپنی چادر اس کے گرد لپٹی تھی۔ آدھی ماہی نے مشکل سے اپنی اکھڑی سانسوں کو سنبھالا تھا۔ التمش کھڑا اپنی ماں کو اس وجہ سے لپٹے روتا دیکھ رہا تھا۔ ماہی کا سانس دوبھر ہو رہا تھا، آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ ماہی آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ دھیرے دھیرے گیٹ کے اندر کیا تھا۔ اب بھی وہ کچھ بولتی، اس کی سانسیں اس سے چھین لی گئی تھیں۔ نوشی اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ پاس کھڑے التمش کے ذہن میں ضیاء لفظ گویا چھپک کر رہ گیا تھا۔ ماروش ایمرجنسی کے باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ التمش دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ ماروش دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی تھی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ماروش کے بولنے پر ڈاکٹر خاموش رہی تھی۔ سوری، ہم آپ کے والد کو بچا نہیں پائے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی۔ ایسے کیسے بچا نہیں پایا بابا کو؟ روشنی غصے سے بولی تھی۔ التمش نے ماروش کو ساتھ لگایا تھا، ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماروش ہوش کرو، انکل کتنی لائف لکھی تھی؟ ماروش نے اسے خالی نظروں سے دیکھا، پھر ایمرجنسی کی طرف دوڑتی ہوئی التمش بھی پیچھے گیا تھا۔ بابا جانی، وہ لپٹتے ہی رو رہی تھی۔ التمش نے آگے آ کے اسے پیچھے کیا تھا۔ ماروش رو کر انہیں تکلیف مت پہنچاؤ، انہیں دکھ ہوگا اسے دیکھ کر۔ اس نے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ماروش اسی لمحے اسے جسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، اسے کیا پتا تھا وہی ڈس لیتا۔ نامحرم کبھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں وہ کیسے بھول گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ ضیاء صاحب کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ التمش روز ماروش کے لیے کھانا لاتا تھا، مگر وہ تھوڑا سا ہی کھاتی تھی۔ ماروش کی زندگی تو جیسے کٹ سی گئی تھی۔ ماروش وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی کہ التمش اس کے لیے گرم کھانا کر کے لایا تھا۔ ماروش نے چہرہ اوپر کیا مگر بولی کچھ نہ تھی۔ ماروش، تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہو؟ کھانا سامنے رکھتے بولا۔ اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ اس مشکل لمحے وہی تو اس کے ساتھ تھا۔ شادی زندگی میں اب میں کسی پر بھروسہ کرتی ہوں تو وہ صرف تم ہو۔ اس کے بولنے پر التمش کی آنکھیں چمکی تھی۔ شکریہ ماروش، تم کھانا کھاؤ، مجھے تمہیں اپنے گھر لے کر جانا ہے، گھر والوں سے ملوانے۔ مگر ماروش نے کچھ بولنا چاہا کہ التمش سے پہلے ہی بول پڑا تھا، اگر میرے کو کچھ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اکیلی رہو، میرا دل ڈرتا ہے، لوگ بہت ظالم ہیں، روح چلنی کرنے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ تمہیں ابھی صرف گھر دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، جب تک انکل کے غم سے نکل نہیں آتی تب تک میں شادی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس نے بولتے بولتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ ماروش نے گردن ہلائی۔ التمش کی منزل قریب تھی جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، جلد کامیاب ہونے والا تھا۔ ماروش نے کالی چادر لی ہوئی تھی۔ التمش سیریس حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت محل کے سامنے رکی تھی۔ ماروش اس کی خاصی حیثیت سے واقف تھی، مگر اتنے اونچے اسٹینڈرڈ نے اسے چونکا دیا تھا۔ التمش، ماہی نے اسے پکارا۔ التمش نے بغیر کچھ بولے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ماروش نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے تصویر دیکھ اس کا دل کانپا تھا۔ کیا وہ اپنے ماضی کے رشتوں میں الجھ گئی؟ اس نے کہیں غلط قدم تو نہیں اٹھایا؟ گھر سنسان تھا۔ التمش، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اسے وحشت ہو رہی تھی ویران گھر کو دیکھ کر۔ وہ تو نہیں ہے ڈارلنگ۔ التمش کا لہجہ بدلا تھا۔ ماروش نے اسے دیکھا، وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کو بازو سے پکڑتا گھسیٹتا وہ کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے التمش، کیا کر رہے ہو؟ اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں مارتی ہوئی بولی تھی، مگر التمش نے بغیر اس کی پرواہ کیے کمرے میں لا کر پٹکا تھا۔ چھوڑو، وہ دھاڑی تھی، پھر دوبارہ اٹھ کر باہر جانے لگی کہ التمش نے اسے پوچھتے سے پکڑا تھا۔ نہ جانا کدھر؟ باپ کے گناہوں کا قرض تو ادا کرتی جاؤ۔ وہ بولتا اپنا بیلٹ نکال چکا تھا۔ کس گناہ کا بدلہ
अल्तमश हमदानी, वो दाढ़ी थी तुम्हारे बाप ने मेरी आने को ज़ियत दी थी। मेरी माँ आज तक आने को याद करके रोती है। खुद तो बूढ़ा मर गया, वरना तेरा हाल देखकर मरता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसकी बात पर मारूश ने इसके मुंह पर थप्पड़ झाड़ा था। तुम्हारी आने को उन्होंने ज़ियत दी, ये तुम्हारी आने ने कहा, वाह मानना पड़ेगा इन्हें। अल्तमश जो पहले थप्पड़ खाकर पटने वाला था मारूश के अल्फाज पर, उसने बेल्ट से इसे मारना शुरू कर दिया। मारूश की चीखें दरो दीवार में गूंज रही थी। वो मार मार कर थक चुका था तो बैठा। लफ्ज़ मकाफात है ना, इसके अमल से डरो। वो उंगली उठाए बोली थी, हाँ हाँ डरा रही हो। इसकी अबतर हालत पर हंसा था। इसके बाल मुट्ठी में जकड़े दर से सिसक उठी, बगैर मौका दिए बगैर सामने वाले ने रखकर एक थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर झाड़ा था। चुप, एकदम चुप। वो धाड़ा था तो सजा काट रही है इस गुनाह की जो आज से 20 साल पहले तेरे बाप ने किया था। उसके मुंह को दबोच कर बोला था, वरना आंखों से मुस्कुराई थी सजा। हंसते हुए लफ्ज़ दोहराया गया था। इसकी हंसी मुखालिफ को तैश दिला गई थी। गुस्से में इसकी कमर सख्ती से जकड़ी। वो गिरफ्त में मछली निकलने की कोशिश करने लगे थे। किस गुनाह की सजा अल्तमश? वो गुनाह जो सरजद ही नहीं हुआ था। माजी के सफ़ों को तुमने पढ़ना ज़रूर है, मगर इसकी धुंधली स्याही में मध्यम अल्फाज तुम पढ़ नहीं पाओगे। अल्तमश हमदानी, वो ताली बजाते हंसी। मतलब वो जानती थी माजी के सफ़ों का वो एक खेल था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो झुका कतरा कतरा करके इसकी रूह फना करता गया। इसकी रूह का कातिल था वो दरिंदा नौशली। इसकी रूह, इसकी इज़्ज़त, इसके सर से चादर। वो मज़ाहमत करती रही, मगर देव के आगे सब बेकार था। इसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। इसकी गर्दन और हाथों पर गहरे निशान पड़ चुके थे। वो उठा, हंसा। इसकी हंसी पर वो भी हंसी थी। मारूफ ज़िया को बर्बाद नहीं किया तुमने आज। अल्तमश हमदानी, मारूफ को तबाह किया है। वो भंकारी थी। कमीनी, बकवास बंद करो। हिम्मत कैसी हुई तेरी इस गंदी ज़ुबान से मेरी आने का नाम लेने की? वो जो बेड से उठ चुका था, इसकी जान जो बख्शी जा चुकी थी, एक बार फिर देव के शिकंजे में आ गई थी। इसके जिस्म के साथ साथ इसकी रूह भी जख्मी थी। पूरी रात वो सिसकती रही। किस गुनाह की सज़ा पाई थी इसने, ये सोच भी रही थी। वो आखिर इसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसके बाप के बारे में इसका दिमाग सोच सोच के मफलूज हो गया था। वो उठो, एक रात के लिए लाया था। वो इसे बेड से खींच कर उठाता बोला तो ट्रांस की कैफियत से उठी, खाली नजर से ज़मीन को घूर रही थी। अब इधर क्या घूर रही हो? सब तेरे बाप का ही किया धरा है। अल्तमश को चिढ़ हो रही थी। वो इसे रोता से सकता देखना चाहता था। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, वो मेरी माँ थी, मेरे बाप के निकाह में थी। वो दाढ़ी इसकी बात पर अल्तमश लड़खड़ाया था। झूठ वो बोला था। कोई झूठ नहीं बोल रही। इस औरत ने क्यों झूठ बोला? तुम लोगों से मैं नहीं जानती। अल्तमश अपनी आने के लिए इसकी आंखों में नफरत वाज़ा देख चुका था। इसने मुट्ठी से इसके बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर फेंका था। तेरा बाप भी फरेब था, तू भी फरेब है। वो चौकीदार को गेट बंद करने का बोलता खुद अंदर चला गया था। माही बैठी रो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी जियाज के साथ ऐसा करेगा। वो दरवाज़ा लो करके 2 घंटे से कमरे में अकेला छोड़कर पता नहीं किधर चला गया था। दरवाज़ा खोलो। उसने एक बार फिर उठकर दरवाज़ा बजाता। दरवाज़ा खोला। ज़िया अंदर आया था। क्यों लाया मुझे यहाँ? वो उसके कॉलर पकड़ती हुई बोली थी। इसने उसका हाथ थाम कर चूमा था। माही यार, तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कैसे इस फवाद के साथ रहने दूंगा? तुम रह लोगी? वो प्यार से बोला था। नहीं ज़िया, मुझे जाना है, पापा से वेट कर रहे होंगे मेरा। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। नहीं माही, अगर तुम गई तो मैं जान दे दूंगा। इसने अपने चाकू निकाल के हाथ पर रखा। माही को ये लम्हा भारी। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ रिश्ते थे। माही दौड़ के इसके पास आई, चाकू इसके हाथ से लेकर फेंका था। पागल हो गए हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोने लगी थी। ज़िया ने आंसू साफ किए। अपनी माँ की चादर इसके सर पर ओढ़ी थी। इज्जत दूंगा, निकाह करूंगा। माना मेरा तरीका गलत है, मगर लेकिन मकसद तो ठीक है ना? वैसे भी अगर मैं तुम्हारे अब्बा से रिश्ता मांगूँ तब भी वो नहीं देते। अगर मेरी जगह मुझसे मेरे बेहतर इंसान से तुम्हारी शादी करते तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाता। इसने इसका गाल तब दबाया था। मौलवी आ गया था निकाह के लिए। वो बोलता बाहर निकल गया। माही ने कब साइन किए, कब जुमला हकूक ज़िया के नाम हुए, इसे समझ ना आई। शुक्र है माही मेरी जान। इसको सीने से लगाता। इसकी आंसू इसकी शर्ट पर गिर रहे थे। नहीं, अब नहीं रोना। तुम्हारी आपी से भी कॉल पर बात करवाता रहूँगा, वो बोला था। शाही तेल लगाए बालों में फवाद के हुक्म पर डेरे पे आया था। इसकी काले सड़े दांतों वाली बसीती बाहिर थी। सही आपने याद किया। हाँ, मेरी शादी की खबर तो सुनी होगी। वो बोला। अभी जुमला मुकम्मल करता कि शायद खुद बोल पड़ा था। जी साई मुबारक को। इसके बोलने पर फवाद से घूरा तो शाहिद की ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। आंदा, मेरी बात के दरमियान में बोलने की गलती मत करना, वरना आखिरी गलती होगी तेरी। शायद की भतीजी अंदर हुई। इसने इस बात में सर हिलाया था। तुम पता लगाओ मारूफ इकबाल इस वक्त कहाँ है। ये काम जल्दी होना चाहिए। तुमसे पहले 3 बंदे मौत के घाट उतार चुका हूँ। वो मैं उसी की खबर लाए थे, तब ही आना जब खबर मुस्बत हो। फवाद की आवाज़ में रौब था कि शायद सहमत था। जी साई। वो बोला बेवकूफ़ की तरह फवाद के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसकी आवाज़ पर शाहिद बाहर की तरफ भागा था। ज़िया और माहरूफ की शादी को 1 महीना हो गया था। ज़िया से सबसे दूर ले आया था। वहाँ इसने एक छोटा सा होटल खोल लिया था। माही ज़िया का हर तरह से ख्याल रखता। माही भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या करिए, माही की पुश्त ज़िया के सीने से लगी हुई थी। वो ज़िया की नरम गरम सांस अपने गर्दन में महसूस कर सकती थी। ज़िया ना करे ना। वो बारीक बारीक टमाटर सलाद के लिए काट रही थी। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। ज़िया ने कमर के गिर्द बाजू गिरफ्त मजबूत की थी। ज़िया वॉन
कर रही हूँ मैं, वरना ये छुरी मार दूँगी। वो बोली गुस्से से इसकी गालें फूली हुई थी। है ज़ालिम बीवी। वो बढ़ता हुआ उसे छोड़ता पास चेयर पर बैठ गया। माही मुस्कुराई थी। हाँ हंस लो, मज़े लो, तुम खाना खाकर कमरे में चलो, फिर बताता हूँ। इसने मसनूई गुस्सा किया था। ज़िया मेरी दादी से बात कब करवाएंगी? वो बोली थी बहुत जल्द, अभी वो तुम्हारी तलाश में होंगे, कुछ टाइम वेट कर लो मेरी जान। वो बोला तो माही इस बात में सर हिलाकर हिला दिया था, मगर वो उदास हो गई थी। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ प्राइवेट, क्योंकि यहाँ तो कोई आसपास यूनी नहीं है। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो माहौल की बेहतरी के लिए बोला था। सच्ची आप पढ़ाएंगे ज़िया? वो बोली थी। ज़िया का दिल क्या ऐसे तमाम खुशी इसके कदमों में लाकर ढेर करते हुए सारी उम्र मुस्कुराती रहे। मुझे अब खाना बनाओ, तुम मुझे फिर से बेईमान कर रही हो। इसकी बात पर माही ने मुँह बनाया था। आप हर वक्त बेईमान ही बने रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो बोली थी अच्छा तो चलो नई बात करता हूँ। उसे बाहों में उठा चुका था। नहीं ज़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। माही एकदम बोली थी। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा जान। उसे कमरे में लेकर जा चुका था। अब तो रात का खाना सुबह ही खाना था। ज़िया मुझे भूख लगी है। फिर बोली थी मुझे भी लगी है। वो मानी खेजी में बोला और अपने हिसाब में ले चुका था। ज़िया माही बोली। माही बेचारी की एक ना चली थी। फवाद इधर आओ, इकबाल साईं बोले तो फवाद चलता उनके करीब आया था। मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने बैठने का इशारा किया था। जी बोले। वो तमुल से बोला था। वो बता रही थी वो मैके जाना चाहती है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम घुमाने फिराने भी नहीं लेके जा रहे, बहुत लापरवाह हो गए हो। तुमसे वारिस की उम्मीद लगाए बैठे थे। इनके बोलने पर इन्हें गुस्सा आया था, फिर जब्त किया। इनकी बहू का दिमाग वो कमरे में जाकर ठीक करने का इरादा रखता था। आपको दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। मैं कमरे में जाऊँ? इकबाल साईं ने इस बात में सर हिला दिया। फवाद चलता हुआ कमरे में कमरा खाली था, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। उस सोफे पर बैठ के इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो बाहर निकली। फवाद को इस वक्त कमरे में देखकर चौंकी, क्योंकि वो घर तभी वापस आता था जब वो सोई होती थी। शादी के कुछ दिनों में ही वो इससे बहुत डरने लगी थी। फवाद बात बात पर इसे डांट देता था। साईं आप भागे। वो चलती दुपट्टा लेती इसके करीब आए थे। फवाद और आंखों लिए इसको बालों से पकड़ के इसका चेहरा सामने किया था। बहुत जुबान चढ़ने लगी है। तेरी औरत साथ के पर निकलाए हैं ना, तो मुझे जहर लगने लगते हैं। लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। जरिया बेचारी डर गई थी। साईं गलती होगी, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगी। आंखों में ढेरों पानी जमा हो गया था। फवाद ने इसे छोड़ा। चादर ले, तुझे तेरे माँ बाप से मिलवाने ले जाऊँ। वो बोलता बाहर निकल गया था। जरनाम ने आंसू साफ किए। चादर लेने के लिए मारी की तरफ बढ़ी। शायद अब फवाद जैसा बेहिस इंसान इसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लिख दिया गया था। वक्त गुजर रहा था। फवाद और ज़राब के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। औलाद की पैदाइश पर भी फवाद के रवैये में तब्दीली न आई थी। बस अब कुछ वक्त फ़ाहम के लिए भी निकाल लेता था। फ़ाहम ज़िद्दी बच्चा था जो ज़रियाब से बहुत ज़्यादा अटैच था। नौशीन के घर अल्तमश की पैदाइश हुई तो सब का ही लाडला था। माही हफ्ते में एक दो बार नौशीन को लाजमी कॉल करती थी। अल्तमश की गूंगा करती आवाज़ें भी सुनती थी। ज़िया की मोहब्बत ने माही की ज़िंदगी में रंग भर दिए थे। माही यार क्या हो रहा है, क्यों रो रही हो? उसे खुद में बीत चुका था। कोई इतनी देर करता है आने में? आपको पता है मुझे अकेले डर लगता है। खफ़ की यहाँ थी। अरे सॉरी, आज काम ही ज़्यादा था। पक्का जल्दी आया करूँगा। माफ़ी मैं मांगी गई थी। ओके चले आए, खाना खाते हैं। माही मासूमी से बोली। ज़िया ने घूरा था। क्या मतलब तुमने खाना नहीं खाया? दवाई भी नहीं ली होगी। वो क्लास लेता हुआ बोला। माही ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। ओ माय गॉड माही, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। वो घूरता हुआ बोला। किचन में खाना गर्म करने चला गया था। माही कुर्सी पर बैठ के वो खाना लिए आया तो नवाला बना के इसके मुंह में डाला। इसकी खामोशी इसकी नाराज़गी का इजहार थी। इसकी नाराज़गी का सोचकर ही माही की आंखों में पानी आ गया था। माही प्रेग्नेंट थी, वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था ख्याल रखने का कहा था, मगर इसका लापरवाह रवैया ज़िया को मायूस कर रहा था। अब क्यों रो रही हो ज़िया? ज़िया बोला। इसके आंसू वो भी कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। सॉरी, आप नाराज़ तो ना हो? मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती हुई बोली थी। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे नाराज़ रहने कहाँ देती है? मुस्कुराता हुआ रोटी का निवाला बना के इसे खिलाने लगा था। फवाद ने माही को अना का मसला बना लिया था, इसलिए वो आज तक ज़रियाब के साथ खुश नहीं रह पाया था। जो चीज़ें पास नहीं इसकी तलब में पास पड़ी खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पाया। इसका अंदाज़ा इसे अब इन्हीं देर से होना था। शाहिदान निकालता हुआ फवाद की खिदमत में हाजिर हुआ था। साईं जी खुशखबरी लाया हूँ। चालाकी से बोला था। क्या खबर है? इसका ज़रियाब की वजह से मूड बिगड़ा हुआ था, इसलिए इसने शाहिद की हंसी पर गौर नहीं किया। साईं माही बीबी को पता चल गया। इसकी बात पर फवाद चौंका था। पक्की खबर है ना? इसने आबरू उठाई थी। बिल्कुल पक्की खबर है साईं। वो अपने शौहर और बेटी के साथ सकरूत में रह रही है। इसकी बात पर फवाद का दिमाग घूमा था। लफ्ज़ बेटी पर वाग वो गोला हुआ था। इसका मकसद इसे इसके शौहर से तलाक दिलवाने के बाद अपना बनाने का था, मगर वो अपने शौहर को सारे हक दिए बैठी थी। वो इसकी औलाद की माँ बन चुकी थी। शाहिद इसे सारी तफसील बता रहा था। ठीक है तुम जाओ। इसके ठंडे रिएक्शन पर शाहिद चौंका और वहाँ से पलटा था। ज़िया घर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देख कर अशश करने लगा था, क्योंकि जिस अंदाज में माही ने माँ रोशी, जिससे प्यार से वो रोशी कहती थी, वो पकड़ा हुआ था। ये बात ज़िया को रोशी के पैदाइश के बाद पता चली कि माही को सिर्फ बच्चों को शौक है पालने
سنبھالنے کے معاملے میں وہ اناڑی ہے، اسے بچوں کو ٹھیک سے اٹھانا تک نہیں آتا۔ اس لیے ضیاء کو آج کل 2 بچے پال رہا تھا، ایک ماہی اور ایک روشی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے رونے پر رونے لگ جاتی تھی۔ ماہی یار ایسے اٹھاتے ہیں، اسے لیتا وہ ٹھیک سے پکڑتا بولا۔ ماہی نے شرمندگی سے منہ جھکا لیا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ وہ ضیاء کو روشنی سے کھلتا دیکھ کر گھور کر بولی تھی۔ ہاں مگر وعدہ کرو کھانے میں مرچیں زیادہ نہ ہوں گی۔ وہ اس کے سرخ ٹماٹر جیسی شکل دیکھ کر بولا تھا۔ ماہی گھورتی ہوئی کھانا گرم کرنے چلی گئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، سر پر پہنی کیپ سے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ضیاء میں اس بار پیپر نہیں دھوں گی، بس اب میں اور نہیں پڑھوں گی، وہ کھانا سامنے رکھتی بولی تھی۔ کیوں؟ وہ جو روشی کے ساتھ کہہ رہا تھا چونکا تھا۔ روشی کو دیکھوں یا پڑھائی کروں؟ منہ لٹکائے بولی تھی۔ ارے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تم تیاری کرو، روشی کے بابا سنبھال لیں گے۔ وہ روشی کو پاس لٹاتا ہوا کھانا کھانے لگا تھا۔ تو کام پر میں جاؤں گی۔ اس کے بولنے پر ضیاء کہہ کر لگا اٹھا تھا۔ ویسے خیال برا نہیں، مائی لٹل وائف نئے نام سے پکارا گیا تھا۔ ضیاء ہم آدی کے پاس کب جائیں گے؟ وہ بولی تھی۔ یہ وعدہ ضیاء نے روشی کی پیدائش پر کیا تھا، روشی کچھ بڑی ہو جائے پھر چلیں گے۔ اس کے بولنے پر ماہی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماہی دروازہ لاک کر لو، میں ذرا کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ وہ بولتا ہوا نکل گیا تھا۔ ماہی روشی کو کندھے سے لگائے دروازہ بند کرنے آئی، نامحسوس انداز میں سے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہم سمجھ کے اس نے سر جھٹک دیا۔ ابھی وہ بستر میں روشی کو ساتھ لگائے بیٹھی تھی کہ باہر دیوار سے کسی کے کودنے کی آواز پر وہ ڈری۔ اس نے کمرہ لاک کیا، کمرے میں موبائل ڈھونڈا، شاید تبھی قسمت اس پر مہربان نہیں تھی، تبھی موبائل وہ کچن میں بھول آئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، روشی کو ساتھ لگا کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اب آواز قریب سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر روشی کو لے کر کھڑکی سے کودنے لگی۔ کسی نے اسے کھینچا تھا۔ ماہی نے روشی کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو کی لڑی بہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مگر مقابل کچھ نہ بولا۔ اس کا ماسک میں ڈھکا چہرہ ماہی کو اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ روشی بھی کسی انجان چہرے کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ انہیں گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ اب چپ کر، اپنی جان پیاری ہے تو بیٹھو، وہ گھورتا ہوا بولا۔ ماہی نے روشی کو ساتھ لگایا بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دعا کی کہیں سے ضیاء آ جائے، مگر شاید ابھی نہیں آنا تھا، اس نے شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی، ان راستوں سے ماہی اچھی طرح واقف تھی۔ گاڑی اس کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک اور نازک جان بھی تھی۔ وہ لوگ ماہی کے ساتھ اس کی بچی کو بھی مار دیتے۔ مجھے جانے دو پلیز، تم جو کوئی بھی ہو پلیز۔ وہ خاموش رہا۔ ماہی جانتی تھی وہ خود کسی کے حکم کا پابند ہے۔ گاڑی کے 2 گھنٹے بعد حویلی کے سامنے رکی تھی۔ ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ پرانے ملازم کچھ تو ماہی کو دیکھ کر چونکے، کچھ ماہی کی خیریت کی دعا مانگنے لگے، مگر ماہی مسلسل رو رہی تھی۔ ماہی کی نگاہ لان میں کھیلتے بچے کی جانب گئی، جو اسے روتا ہوا دیکھ اس کی طرف آیا تھا۔ کون ہے آپ؟ وہ سلجھا ہوا بچہ لگا تھا۔ میری بیٹی کو بچا لو، تم کہیں بھی اسے چھپا لو اس آدمی کے سامنے ہی، بچے کو بولی۔ شاید وہ فواد کا بچہ تھا، کوئی عام بچہ اس طرح حویلی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے رونے کی آواز پر ضیاء بھی باہر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پاس کھڑا شخص کچھ دور ہوا، شاید وہ فواد کی بیوی تھی۔ میری بیٹی کو بچا لو، میں ماہی ہوں، فواد میرے ساتھ، اسے بھی مار دے گا۔ ضیاء کو افسوس ہوا تھا۔ اس کی نگاہ معصوم بچی پر گئی تھی۔ کل کو اس کی بچی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے ماہی کے ہاتھ سے اسے تھاما تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے محفوظ ہاتھوں میں دے دوں گی، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ضیاء کے بولنے پر ماہی نے نفی میں سر گردن ہلائی تھی۔ میں اس بار بھاگی تو شاید یہ ظالم لوگ میرے شوہر اور بیٹی کو بھی مار دیں گے، تم اسے کسی طرح نوشین تک پہنچا دینا، اسے کہنا ضیاء کو دے دے۔ وہ بولی تھی۔ تم کو صرف ماہی ملی تھی بس۔ ضیاء نے اس بندے کو حکم دیا تھا کہیں وہ فواد کو اس ننھی پری کے بارے میں ہی نہ بتا دے۔ اس نے سر ہلا دیا تو ماہی نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماہی کو لے کر وہ ڈیرے پر گیا تھا، خود غائب ہو گیا۔ فواد کے ڈیرے پر ہمیشہ کی طرح شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آگے میری شہزادی، وہ چلتا اس کے پاس آیا، مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں میری شہزادی، آج سارے فاصلے مٹا دو، وہ مکاری سے بولتا، اس کے بازو سے کھینچتا سینے سے لگا گیا تھا۔ سائیں چھوڑے پلیز، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، وہ کمینہ تیرا شوہر جب قریب آتا ہے تیرے، تب تو نہیں بولتی ہوگی، وہ اس کے بال بے دردی سے پکڑتا بولا تھا۔ چپ رہی۔ اس کی خاموشی فواد کو سلگا گئی تھی۔ اس وقت وہ نیم پاگل بنا ہوا تھا۔ اس کو کھینچتا کمرے میں لے گیا۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونجی، سب خاموشی سے اس کی چیخیں سن رہے تھے۔ ضیاء روشی کو سینے سے لگا کمرے میں رو رہی تھی۔ فواد کے نشہ پورے ہونے پر ہوش مٹا دیتے ہی وہ اٹھا۔ ماہی کو اپنا وجود دنیا کا گندہ ترین وجود لگ رہا تھا، جس وجود سے صرف ضیاء کی محبت کی خوشبو مہکتی تھی، وہاں فواد نے اپنی گندگی ملا دی تھی۔ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے، سب سے بڑی فحاشی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بلا شبہ یہ ایک فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، اسے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر سخت وبال لائیں گے۔ ضیاء گھر آیا۔ گھر کا کھلا دروازہ، ٹوٹی چیزیں دیکھ کر اسے لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا باہر، گلی سنسان
باہر بھاگا، گلی سنسان تھی، اس کو ماہی اور مہروش کی فکر ستا رہی تھی۔ باہر گاڑی سٹارٹ کی، اس کا رخ حویلی جانے کا تھا۔ اسے معلوم تھا اتنی جرأت صرف ان کی ہی ہو سکتی ہے۔ فواد میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا چلا آیا تھا۔ اس کی سپیڈ اس قدر تیز تھی، وہ اچانک سامنے سے آتے ٹرک پر اپنی رفتار کم نہ کر سکا۔ گاڑی سیدھی ٹرک سے ٹکرائی تھی، اگلا حصہ کچلا جا چکا تھا۔ ٹرک آرام سے بغیر دیکھے اندر کوئی زندہ ہے یا مردہ تیز رفتار سے گزر جا چکا تھا۔ ضیاء اپنی گنتی سانسوں میں بھی اپنی بیٹی اور بیوی کی فکر لیے ہوئے تھا، جو اس کا کل اعزازہ تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بند آنکھیں ہوتے ہی اس نے اپنے گرد لوگوں کے ہجوم میں آوازیں سنی۔ شاید وہ اسے ہسپتال لے کے جانا چاہتے تھے، مگر آنکھوں کے ساتھ وہ حواس کھونے لگا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ شاید قسمت ابھی اس پر مہربان تھی، ابھی آزمائش باقی تھی۔ ضریاب نے ڈیرے پر فواد کو نشے میں بے ہوش دیکھ کر موقع غنیمت جانا، اور مہروش کو وہ پہلے ہی محفوظ ہاتھوں میں پہنچا چکی تھی۔ ضریاب نے مہروش کو اپنے خاص ملازمہ منہ بولے بھائی کو دے دیا تھا کہ وہ رات اندھیرے میں ہوتے ہی بچے نوشین کے حوالے کر رہا ہے۔ اب ضریاب کا ارادہ ماہی کو نکالنے کا تھا۔ اس نے زخموں اور زیادتی سے چور وجود دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا۔ شکر ہے اقبال صاحب کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ تو نکلنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ ماہی اٹھو، نکلو یہاں سے۔ اس کو ساتھ لگائے نوکرانی کی مدد سے باہر لے آئی تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ تمہیں ہمت کرنی ہے ماہی، اپنی بیٹی کے لیے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ضریاب اپنے کندھے والی چادر اتار کر ماہی کے اوپر ڈالتی ہوئی بولی تھی، جاؤ ماہی، ورنہ انسان تمہیں روز ہوش کا نشانہ بنائے گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ ماہی نے بھاگنا شروع کیا۔ حویلی کے پچھلے راستے 1 گھنٹے کی مسافت پر نوشین کا گھر تھا۔ ضیاء، اب میں تمہارے قابل نہیں رہی، میرا وجود گندا ہو گیا ہے، مسلسل سوچتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی۔ آنسو کی لڑی اس کی آنکھوں سے بہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے پنج سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ ایک بار ضیاء کو دیکھنا چاہتی تھی، مرنے سے پہلے، کہ شاید یہی اس کی آخری خواہش تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر لوگ اسے پاگل تصور کر رہے تھے۔ فواد نشے سے باہر آیا تو ماہی کو ڈیرے پر نہ پا کر وہ آگ بگولا ہوا تھا۔ حویلی پہنچا، ضریاب پر چیخا تھا، جی جی صحیح۔ وہ ڈری ہوئی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جہاں وحشت تھی وحشت تھی، تو نے اس کو باہر نکلنے میں مدد دی نا؟ وہ داڑھا تھا، کون صحیح؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ انجان بنی تھی، مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ فواد نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا، ابھی وہ ضریاب کے منہ پر رسید کرتا کہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ 4 سالہ فاہم ضریاب کے آگے کھڑا اسے ڈیفینس کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو بچانے کے لیے پاس پڑا شو پیس اٹھا کر فواد کے ہاتھ پر مارا تھا۔ فواد نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن وہ بھی بغیر ڈرے فواد کو دیکھ رہا تھا۔ تجھے تو میں بعد میں بتاؤں گا، گالی۔ وہ گالی دیتا غصے میں پھنکارا تھا، پھر نکل گیا۔ ضریاب نے کے لب مسکرائے تھے۔ فاہم، تم نے ضریاب کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج مجھے لگا تربیت خون سے زیادہ اثر کرتی ہے، نسلیں بگاڑ بھی سکتی ہیں اور سنوار بھی۔ وہ فاہم سے بولی تھی۔ ماہی کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ نوشین کو سنبھالنا پڑا اپنے بچوں اور شوہر کے لیے۔ روشی کو انہوں نے اپنی قریبی دوست کے گھر ٹھہرا دیا تھا، کیونکہ فواد کے بندے ان کے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ضیاء کا اس دوران کچھ بھی اتا پتہ نہ تھا۔ نوشین کو نفرت ہو رہی تھی۔ اس حویلی جہاں اس کی بہن کی چیخیں گونجی تھیں، ہمدانی صاحب نے بڑی مشکل سے نوشین کو دودھ پلایا تھا۔ بچوں کو سلا کر وہ نوشین کو چپ کروا رہے تھے کہ بیل بجی، تم اندر رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر نکلے، گیٹ اوپن کیا تو وہیل چیئر پر موجود وجود کو دیکھ کر انہیں دکھ ہوا تھا۔ ضیاء، انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ضیاء نے جھٹکا دیا تھا، آپ لوگوں نے خبر ہی نہ دی حویلی میں میری ماہی کدھر میری بیٹی؟ وہ چیخا تھا۔ ضیاء، یقین کرو ہم نے نہیں دی خبر، ہمدانی بولے۔ نوشین بھی باہر آ چکی تھی۔ ماہی کدھر ہے میری بیٹی؟ ضیاء بولا تھا، تمہاری بیٹی محفوظ ہے، مگر ماہی؟ ہمدانی کے رکے جملے پر ضیاء کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ ماہی کیا؟ ضیاء بولا تھا، اس کو فواد نے مار دیا ہے۔ نوشین بولی۔ کچھ دیر میں ہی سب خاموش ہو گئے تھے۔ میری بیٹی مجھے دے دیں۔ ضیاء کا سر جھکا ہوا تھا۔ نوشین نے کال کر کے اپنی دوست کے گھر سے روشی کو بلایا، ضیاء کے حوالے کر دیا۔ ضیاء، روشی کو ہم سے ملواتے رہنا۔ نوشین بولی تھی، ابھی میں روشی کو کھونا نہیں چاہتے، جتنا آپ لوگوں سے دور رہے گی محفوظ رہے گی۔ وہ بولتے ہوئے اس وجود کو ہاتھوں میں لیے وہیل چیئر پر موڑتا باہر نکل گیا تھا۔ التمش نے بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مہروش کی صورت ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے دماغ میں چپک سے گئے تھے، کس گناہ کا بدلہ؟ التمش، ہمدانی، وہ دھاڑی تھی، تمہارے باپ نے میری آنی کو اذیت دی۔ میری ماں آج تک آنی کو یاد کرتی روتی ہے۔ خود تو بوڑھا مر گیا، ورنہ تیرا حال دیکھ کر مرتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کی بات پر مہروش نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری آنی کو انہوں نے اذیت دی، یہ تمہاری آنی نے کہا، واہ، ماننا پڑے گا انہیں۔ التمش، جو پہلے ہی تھپڑ کھا کر پڑنے والا تھا، اس کے مہروش کے الفاظ پہ اس نے بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا۔ مہروش کی چیخیں اور درد دیوار میں گونج رہی تھی، مار مار کر تھک چکا تھا۔ لفظ مکافات ہے نا، اس کے عمل سے ڈرو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی تھی، ہاں ہاں، وہ داڑھا تھا۔ وہ اس کی ابتر حالت پر ہنسا، اس کی بال مٹھی میں جکڑ درد سے سسک اٹھی تھی۔ بغیر موقع دیے بغیر اس نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، وہ داڑھا تھا، تو سزا کاٹ رہی ہے اس گناہ کی جو آج سے 20 سال پہلے تیرے باپ نے کیا تھا۔ اس کے منہ کو دبوچ کے بولا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔
وہ تیز اسپیڈ میں گاڑی چلاتا گھر پہنچا تھا۔ اس کی نگاہیں نوشین کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید وہ کمرے میں ہو۔ یہی سوچتے اس نے کمرے کا رخ کیا تھا۔ امی میں اندر آ جاؤں؟ اس نے ناک کر کے پوچھا تھا۔ ارے بیٹے کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ ان کے بولنے پر مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، وعدہ کریں سچ سچ بتائیں گی؟ وہ وعدہ لیتا ہوا بولا تھا۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ نوشین حیران ہوئی تھی۔ امی پلیز وعدہ کریں نا، وہ چھوٹے بچے کی طرح بولا تھا۔ اچھا بھائی پوچھو، وہ مسکرائی تھی۔ امی مجھے بتائیں ماہی آنے کی کہانی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس کے بولنے پر نوشین کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، التمش انہوں نے ٹالنا چاہا تھا۔ امی پلیز بتائیں مجھے، آپ کو میری قسم ایسا کچھ تھا کہ نوشین سمجھ گئی کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اچھا سنو، وہ کہانی سناتی گئی۔ التمش کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ کیا کر گیا ہے، اسے گناہ ہو گیا ہے۔ او خدایا، اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا التمش؟ اس کی زرد رنگت اس کے بھیگا بدن دیکھ کر نوشین پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ماما، وہ قابو کرتا خود کو نارمل ظاہر کرتا ہوا بولا تھا۔ بس میری دعا ہے ضیا بھائی اور ماروش جدھر بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ نوشین مسکرا کر بولی، مگر التمش ان کی دعا پر آمین بھی نہ بول پایا تھا۔ امی مجھے نیند آ رہی ہے، صبح ملتے ہیں، وہ کہتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ نوشین نے زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھی اپنی آنے کے بارے میں سن کر اپسٹ ہو گیا ہے، اس لیے کچے ذہن میں بغیر معلومات ہی سب اخذ کر لینا نقصان دہ ہے۔ زریاب کھانا کھلا کر سائیں کے کمرے سے نکلی۔ فواد پاگل ہو گیا تھا۔ زریاب کا رخ فہم کے کمرے کی طرف تھا۔ اب فواد صرف زریاب کے قابو آتا تھا اور کسی کے نہیں۔ اقبال سائیں کی موت کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان کی موت کے بعد اصولی طور پر سرپنچ کی گدی فواد کے پاس آنی تھی۔ اس کی دماغی حالت کے پیش نظر زریاب نے خود سنبھالی تھی، کیونکہ اس وقت فہم کی عمر کم تھی اور زریاب کم عمری میں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ فہم کا کردار بالکل ویسا تھا جیسا زریاب نے چاہا تھا۔ ان کا غرور مان ان کی کل کائنات تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بیٹی کو بھی یاد کرتی تھی، پھر صبر کا گھونٹ پی لیتی۔ اماں سائیں، فہم زریاب کو کمرے میں دیکھتا فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ اتنا اداس؟ وہ پیار سے بولی تھی۔ وہ بری خبر سنا کر انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدلی۔ بابا سائیں کے بارے میں فکر مند ہوں اماں سائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں پاگل خانے جمع کروانا پڑے گا۔ وہ بولا تھا ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے سائیں کو 1 ہفتے کے لیے نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروانا چاہیے، وہ اپنی رائے دیتی ہوئی بولی تھی۔ جیسا حکم اماں سائیں، میں کل ہی جاتا ہوں شہر ہسپتال کا پتہ کرنے، اور نوشین پھپھو سے بھی مل آؤں گا۔ کیا پتہ انہیں میری بہن کا پتہ ہو، میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں اماں۔ اماں سائیں اپنی بہن سے مرجھائے چہرے کے ساتھ بولا تھا اور زریاب خاموش ہو گئی تھی۔ ملنا تو وہ بھی چاہتی تھی۔ التمش کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ پہلے پل تو ماروش سے زیادتی کرنے کے بعد اسے لگا وہ گناہ کی وجہ سے اسے بھول نہیں پا رہا، مگر گزرتے وقت میں اسے احساس ہو رہا تھا اسے محبت کرتا تھا، جو اب عشق میں بدل چکا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کی زندگی برباد کرتے؟ نمرا اچھی لڑکی تھی، مگر اس کھوکھلے انسان کے ساتھ رہنے کے قابل نہ تھی۔ اگر وہ اسے اپنی اصلیت سے واقف کر دیتا تو وہ اسی دن اسے چھوڑ جاتی۔ صبح التمش اٹھا، تیار ہوا، میٹنگ کے لیے نکلا، لیکن جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا وہاں بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر انگنت پل آئے تھے۔ تم یہاں؟ وہ اگ بگولا ہوا تھا۔ فہم سے بولا تھا۔ فہم جو آئیڈا اور نوشین کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ التمش کو یوں اگ بگولا دیکھ کر فہم کھڑا ہو گیا۔ ہاں السلام علیکم، کیسے ہو؟ جواباً وہ خوش اخلاقی سے بولا تھا، نکلو گھر سے۔ التمش کا لہجہ کاٹدار تھا۔ التمش نوشین نے تنبیہ کیا۔ وہ فہم پر ایک روسیلی نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ بیٹا تم برا نہ مانا۔ نوشین تھوڑا شرمندہ نظر آئی تھی۔ ارے یار پھپھو، اس خڑوس کزن سے میں واقف ہوں، ان کی شادی کروا دے، اس کی بیوی اسے سیدھا کر دے گی۔ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا۔ آئرہ کی کرنے لگی تھی۔ اور چھوٹی تم سناؤ، کیسے کبھی اپنے ادا کی ضرورت پڑی تو بتانا۔ وہ بولا تھا ضرور ادا۔ وہ التمش کی طرف فہم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ پھر چائے پینے کے بعد وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اسد کسی کو کال کرنے باہر گیا تھا۔ ماروش اکیلی بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی۔ ماروش، فہم نم آواز میں بولا تھا۔ جی کون؟ ماروش نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی فہم۔ اس کے بولنے پر ماروش 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ ٹک ٹک کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ کیا پھر کوئی ماضی کا رشتہ اسے پھر ایک بار نوچنے آیا تھا؟ سب چونکے۔ زریاب جو پہلے بھی پتہ نہیں کیوں اس کی طرف مائل ہو رہی تھی، اب پتہ لگنے پر وہ ان کی بیٹی ہے طرف اٹھی تھی۔ ماروش، ڈرو نہیں میری بہن، اپنی ماں سے نہیں ملو گی؟ وہ بولا۔ اس کی حالت بدلتے دیکھ اس کا دل کٹا تھا۔ نہیں، وہ چلائی تھی آئرہ اور نمرا جو باتوں میں مصروف تھی سمیت سب ماروش کی طرف پلٹی تھی۔ اماں سائیں ماروش میری بہن، وہ کانپتی آواز سے بولا۔ زریاب کی آنکھوں میں خوشی اور پیار جھلک رہا تھا۔ اسد بھی اندر آ چکا تھا۔ ماروش اس سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی نوشین اور زریاب اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسد کے اشارے پر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ دونوں جا بجا سے چوم رہی تھی۔ کوئی کیمرے کے ذریعے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میری بہن، وہ ان سے مل لی تو فہم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں ہوں میں کسی کی، وہ چلائی سب اس سے دور ہوئی تھی۔ ایسے نہ بولو، تمہیں سینے سے لگانے کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں۔ بے شک میں نے تمہیں جنم نہیں دیا، لیکن اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا ہے۔ زریاب روتے ہوئے بولی تھی۔ کدھر تھے آپ سب؟ کدھر تھے؟ میری عزت لوٹ لی گئی۔ جب وہ فہم کو دیکھتی ہوئی بولی
بولی فہم کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کس نے کیا مجھے بتاؤ۔ فہم بولا۔ وہ چپ رہی تھی۔ معاف نہیں کروں گی اپنی ماں کو۔ ذریعہ باہیں پھیلائے بولی۔ ان کے سچے جذبے کی شدت سے وہ اپنی آپ کو ان کے قریب جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہی تھی۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ پھر وہ فہم کے گلے لگی تھی۔ یہ منظر کسی کی آنکھوں میں مرچی ڈال رہا تھا۔ وہ اب تمہیں پر تمہارا بھائی مل گیا، میری ویلیو رہے گی یا نہیں؟ اسد شرارت سے بولا تھا۔ ریحان اس کے بھائی پہلے فہم بولا تو اسد مسکرایا تھا۔ اب ماروش ہمارے ساتھ جائے گی۔ ذریعہ اسے ساتھ لگائے بولی تھی۔ ماروش نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر یہ سب اس کے اپنے تھے تو التمش وہ بھی ارد گرد ہی ہے۔ اس کی روح کانپی تھی اس کا سوچ کر بھی دوبارہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن بھابھی نوشین نے دھیمے سے بولنا چاہا تھا۔ وہ دراصل ماروش کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ نوشین تم جس انسان سے ڈر رہی ہو وہ اب ہمارے گھر نہیں ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میں اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ دھیمے سے بولی تھی۔ وہ بھی سن چکی تھی تو نوشین نے سر ہلا دیا۔ یہی کافی تھا کہ مل چکی ہے۔ ماروش سارے راستے چپ رہی تھی۔ ذریعہ اسے ساتھ لگائے ڈھیر ساری پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے جا رہی تھی۔ فہم بھی اپنا حصہ پورا ڈال رہا تھا۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں حویلی آ گئی۔ رات ہونے کی وجہ سے صرف چند ایک دو خاص ملازم ہی موجود تھے۔ فہم نے گاڑی روک کر دروازہ کھولا۔ ذریعہ ماروش کو ساتھ لگائے باہر آئی۔ جمیلہ بھی اپنی بی بی سائی کے انتظار میں تھی۔ نئی ہستی کو دیکھ کر وہ دوڑتے دوڑتے ان کے پاس آئی تھی۔ بی بی سائی یہ کون ہے؟ جمیلہ تجسس سے بولی تھی۔ جمیلہ یہ میری بیٹی ہے، مجھے اتنے سالوں بعد ملی ہے۔ صبح ہوتے ہی کالے بکرے منگواؤ، اس کا صدقہ دینا ہے۔ ابھی بڑا کمرہ تیار کرو میری بیٹی کے لیے۔ وہ خوشی سے بولی۔ فہم مسکرایا تھا۔ ماما میں آپ کے ساتھ سوؤں گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ماروش نے سنبھلتے ہوئے کہا تھا کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، جمیلہ کو اشارہ کرتی ہے وہ ماروش کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے فہم بھی تھا۔ اماں سائیں بیٹے کے آتے ہی بیٹے کو بھول گئی ہوں، شرارت سے بولا تھا۔ ارے میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم دونوں۔ ماروش خود کو اس ماحول میں کمتر سمجھ رہی تھی۔ اس کی اوقات کہاں تھی محلوں کی محبت پانے کی، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ صبح ہلکی ہلکی بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ فہم نے ذریعہ کو منع کر دیا تھا کہ آج کے سارے کام وہ کرے گا، اس لیے وہ زمینوں پر چکر لگانے گیا تھا۔ ماروش کھیتوں کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، ٹیرس پر بیٹھی ہوئی پورے گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ ماما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ذریعہ سے بولی۔ نظریں ابھی بھی باہر ہی تھی۔ ذریعہ چائے پی رہی تھی، پاس ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی۔ یہاں اجازت نہ مانگا کرو، وہ پیار سے بولی۔ وہ خود ماروش کو اس خول سے نکالنا چاہتی تھی۔ ماروش ان کے ساتھ بالکل ویسی ہو جائے جیسی بیٹی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ میری رضائی ماں ہیں، اس متعلق تو بابا نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ ماروش کے بولنے پر انہوں نے سرد سانس اندر کھینچا تھا۔ وہ شروع سے بتانے لگی کیسے فواد نے ایک بندے کو بیچ کے اس سے اور اس کی ماں کو حویلی بلوایا تھا۔ اس کی ماں کی فریاد تھی کہ وہ اسے بچا لے۔ یہ سب سنتے ایک آنسو ماروش کی آنکھوں سے نکلا تھا۔ وہ آخری لمحے بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ پھر ماروش کو اپنی آواز کسی خواہش سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی گوش میں لیا، تم مجھے بہت پیاری لگی تھی، ماہی کی کاپی ہو۔ ان سب میں تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے گوش میں لیا اور فیڈ کروایا تھا، تم معصوم بچے کی طرح چپک کر سو گئی تھی۔ پھر میں نے تمہیں بحفاظت محفوظ جگہ پہنچا دیا تھا۔ تمہاری ماں بہت عظیم تھی، ایک عظیم عورت تھی جو رشتے بچاتے بچاتے خود سولی پر چڑھ گئی تھی۔ ذریعہ نے اپنی آنکھیں نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری ماں کا مجرم کدھر ہے؟ وہ بولی تھی پاگل خانے میں۔ ذریعہ کے جواب دینے پر اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ شاید اللہ نے فواد کو اس کی سزا سنا دی تھی۔ ٹراؤزر اور ڈھیلی شرٹ پہنے وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا۔ اس نے اپنا غصہ بہت حد تک ضبط کر لیا تھا۔ آئرہ کھانے کی میز پر کونیاں رکھتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے شکر کیا اس کی موجودگی میں وہ کھل کر بات بھی نہیں آئرہ کھانے کی میز پر کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے شکر ادا کیا اس کی موجودگی میں وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شاید لیٹ نائٹ پارٹی کی وجہ سے دیر تک سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہمدانی اور نوشین ناشتے میں مصروف تھے۔ گڈ مارننگ ماما، وہ نرم انداز میں کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کدھر غائب تھے تم؟ اکلوتی بہن کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکے؟ ہمدانی بولے تھے بابا ضروری کام تھا، آئرہ کو میں خود پیش کر دوں گا، آج کا دن ہے اس کی سالگرہ کا۔ وہ سہولت سے بولا تھا۔ آپ بھی چپ کرے بیٹے، التمش ایک خوشخبری ہے۔ وہ خوشی سے بولے تھے۔ التمش جانتا تھا مگر اس نے اپنا رویہ نارمل رکھا تھا۔ کیا ماما؟ وہ ایسے بولا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ وہ ماروش مل گئی ہے، پھر الف سے لے کر یہ تک سب کہانی سنا دی تھی۔ ماما آپ لوگوں نے کیسے اسے ان لوگوں کے ساتھ جانے دیا؟ وہ دھیمی آواز میں کرایا تھا۔ بھولو مت وہ رضائی ماں ہے اس کی، اور فہم رضائی بھائی، اور جو اس کا مجرم ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، پاگل خانے میں جمع کروا دیا ہے اسے۔ ہمدانی باور کرواتے ہوئے بولا۔ پھر بھی بابا آپ نے اچھا نہیں کیا، یہاں بھی رکھ سکتے تھے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں بھی رکھ سکتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ کیسے؟ نوشین نے ایک دم بولی تھی۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی مجھ سے شادی کر کے۔ میں ماروش سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بات کریں۔ وہ کہتا ہے ان کے چہرے کے حیرت زدہ رنگوں کا نوٹس لے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے نوشین اور ہمدانی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا انہوں نے جو سنا وہ ٹھیک تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟
दिन में निमरा के आ जाने से मारुश का दिल लग गया था और दिन भी अच्छा गुजर गया था। गांव में किसी की शादी थी, जरनाब को वहां जाना पड़ा। वो गांव में हर बड़े छोटे लोग की खुशी और गम में शिरकत करती थी। फाहम इसके पास ही मौजूद था। जरियाब ने तो बहुत इसरार किया मारुश से, लेकिन इसने ज़्यादा लोगों में घबराने का बताकर फाहम के साथ ही रही थी। कैसी मेरी बहन, दिल लग गया यहाँ? फाहम अपने कमरे में अकेला देखकर इसके दिल लगाने चला आया था। जी, वो मुख्तसर बोली थी। सॉरी, कल तुम्हें पूरा गाँव घुमाऊंगा, आज काम की वजह से नहीं लेकर जा सका। वो नरमी से बोला। वो वाकई शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मारुश हल्का से मुस्कुराई थी। तो फाहम भी मुस्कुरा दिया। मैं तुमसे एक बात पूछूं? वो उसके सर पर हाथ रखता बोला था। जी। मारुश अब इससे पहले से बेहतर महसूस हुई थी। इसके साथ शायद फाहम की नरम मिजाजी और खलूस का असर था। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है मारुश? मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी पर की खबर रखता था, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर मुल्क जाना पड़ा, 1 हफ्ते और महीने के लिए। वहाँ से वापस आए तो तुम्हारे पापा के घर ताला लगा हुआ था। पता चला कि इनकी वफात हो गई है और तुम वो जगह छोड़कर चली गई हो। अपना सामान भी लेकर नहीं गई। तब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। अब मिली हो तुम्हें मुझे। वो बोला तो मारुश को शिद्दत से रोना आया था। कितना ख्याल रखने वाला भाई अल्लाह ने इसे दिया था। मुझे इस इंसान का पता नहीं। मारुश ने झूठ कर बोला था। फाहम मुतमिन ना हो सका, मगर सर हिला दिया। तुम्हारा वो सामान मेरे पास महफूज है, लेना चाहो तो ले सकती हो। वो प्यार से बोला था। जी शुक्रिया। और वो बोली तो फाहम ने मसनूई घूरा था। भाई को शुक्रिया नहीं बोलते। वो बोला था। आप मुझे बाबा मामा की कब्र पर ले जाएंगे? इसने इल्तिजा की थी। हाँ ज़रूर मारुश, एक बार मुझे इनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। असद आयरा को ज़रूरी बात करने का कहकर इसे रेस्टोरेंट में ले आया था। इसे डर भी था कि कहीं इसका प्रपोजल सुनकर इसका गला ही ना दबा दे या एक थप्पड़ ही ना चाट दे, लेकिन फिर भी इसे हिम्मत करनी थी। साजिद अंकल के इसके घर जाने से पहले इसकी मर्जी भी तो पूछनी थी। असद, क्या बात है इधर रेस्टोरेंट में आकर? अगर तुम मुझे ट्रीट देने के लिए आए हो तो यार पहले बता देना। अभी तो मेरा पेट फुल हो गया है। अपनी धुन में बोली। असद का दिल किया अपना सर पीट ले। आयरा, याद हो हम ज़रूरी बात करने यहाँ आए हैं। वो ज़रूरी बात पर जोर देता हुआ बोला। तो यहाँ खाने के अलावा क्या ज़रूरी बात हो सकती है? वो बोली तो असद ने घूरा था। पहले इसका ख्याल था बरतानवी स्टाइल में अपनाता हुआ अंग्रेज़ी में ही एक आध रोमांटिक पोएट्री पढ़ के से शादी का पूछ लेगा, लेकिन अब इसका ख्याल उर्दू के 2 हरूफ में पूछने का ही था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो एक ही सांस में बोला। आयरा की आंखें फैली थी। क्या चीखनुमा अंदाज आवाज़ में निकली थी। इर्द लोगों ने तिरछी निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा। असद की नज़र इसकी पेंसिल हील की पर थी, जो इसकी शहादत की उंगली जितनी लंबी थी। क्या तुमसे शादी करोगी? इसको डर था कि कहीं वो पेंसिल हील ही इसके सर की जीनत ना बन जाए। कर लूँगी, वो लठे मार अंदाज में बोली थी। वादा करो डांटोगे नहीं कभी मुझे? वो बोली। पक्का वादा। असद जल्दी से बोला। सर शुक्र के पागल लड़की मान गई थी। ज़रा आपको फाहम की रजामंदी का पता चलते ही हवेली को दुल्हन की तरह सजाने लगा था। सब जल्दी जल्दी हो रहा था। फाहम की मतवक्का के बरअक्स सब कुछ वो तो महज मजाक समझा था, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ इसको हैरानगी में डालने हुआ था। इसके सामने एक जीरो का चेहरा लहरा रहा था। वो खुद हैरान था अपनी कैफियत पर। अब तीर कमान से निकल चुका था। हम भाई जी कहाँ खोए हुए हैं? मारुश धीरे से बोल रही। हल्की से शरारत का आंसर वाज़ा था। कहीं नहीं खोया। अम्मी कुछ जल्दी नहीं कर रही मेरी शादी की? वो इसकी तरफ देखकर बोला था, जिस पर इसने नफ़े में सर हिलाया। बहुत अच्छी हैं भाभी, सच्ची में आपके साथ जोड़ी जचेगी आपकी। इसने मुस्कुराकर बोलने पर वो भी मुस्कुरा दिया था। तो ये बात है, फिर तो शादी करनी ही पड़ेगी। भारी पल रहा है तुम्हारी भाभी की तरफ। वो बोला तो मारुश खिलखिलाई थी। बिल्कुल जरिया बोली। वो अचानक ही वहाँ आई थी। अम्मी मेरे ख्याल से भाई को भाभी की एक तस्वीर दिखा देनी चाहिए। क्यों? भाई मारुश इसके घर में पूरी तरह एडजस्ट कर चुकी थी, इसलिए वो अब छोटी मोटी शरारतें कर लेती थी। मुझे नहीं देखनी, निकाह के बाद ही देख लूँगा। फाहम बौखलाता हुआ कहकर वहाँ से निकल गया। तो जरिया व महरिश मुस्कुरा दिए थे। मारुश अपने कमरे में आई। इसे साइड पर रेड गिफ्ट पड़ा हुआ नजर आया था। वो अकेले कमरे में रहने लगी थी। बहुत हद तक इसका खौफ भी हल्का हो चुका था। ये किसने दिया होगा? वो खुद से बोली। तजस्सुस से गिफ्ट पकड़ा, जहाँ बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ था, कोई नाम पता नहीं था। अभी वो कुछ और देखती कि एकदम इसके कमरे की लाइट बंद हो गई थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो डर के मारे चीखने लगी थी कि इसके मुंह पर किसी ने भारी हाथ रखा था। इसकी चीख का गला वहीं घोट दिया था। इसकी हिरनी जैसी आंखों में ढेरों खौफ समाया था। इसको करीब खड़े वजूद से जो खुशबू आ रही थी उसे लरसने पर मजबूर कर गई थी। मैं हूँ अल्तमश, जाने अल्तमश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मैं जानता हूँ मैंने गुनाह किया है, मगर मुझे तब भी तुमसे मोहब्बत थी। बस वो मोहब्बत बदले पर हावी ना हो सकी। जब से मुझे पता चला मैं गलत था, मुझे सुकून नहीं आता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे इश्क हो गया है। मुझे कोई भी सज़ा दे दो प्लीज़, मगर मुझे माफ़ कर दो। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू मारिश को अपने कंधे पर गिरते महसूस हुए थे। इसकी बारी होते सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसकी ज़ुबान को तो कुफल लग गया था। वो तो बस ट्रांस की कैफियत में खड़ी थी। दोनों खामोश एक दूसरे की धड़कनों का शोर सुन रहे थे। अल्तमश काफ़ी देर इसके जवाब का मुंतज़िर रहा, मगर वो गोया बुत बनी खड़ी रही थी। या तो हैरान थी या इसे सज़ा देने के दर पर थी। सवाली फरियादी बना खड़ा था। फिर वो धीरे धीरे पीछे हुआ कमरे से चला गया। लाइट भी आ गई थी। मानुष के रुके हुए आंसू बहने लगे थे। हाथ में पकड़ा गिफ्ट जोर से दीवार पर दे मारा था। दौड़ती हुई वॉशरूम में गई, शावर खोलकर नीचे खड़ी हो गई, गोया इसकी खुशबू ख़त्म करना चाहती हो।
نہیں کروں گی معاف کبھی نہیں۔ تم نے میرے جسم پر زخم دیے ہوتے تو میں معاف کر دیتی، مگر تم نے میری روح چھلنی کی ہے۔ روح کے لٹیرے ہو تم۔ وہ غصے سے بولی تھی، شاید التمش کی معافی ناممکن تھی۔ ہمدانی اور نوشین کو اسد اور عائرہ کے رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ عائرہ کی مرضی کے بغیر کوئی اسٹیپ لینا نہیں چاہتے تھے۔ ہمدانی صاحب نے عائرہ کے کمرے کا رخ کیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں بیٹا؟ وہ بولے تھے۔ ارے پاپا، آپ اجازت لیں گے کیا؟ وہ جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اسے رینک پہ رکھتی ہوئی بولی تھی، کیسی جا رہی ہے جو؟ وہ لاڈ سے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولے تھے، بہت اچھی۔ آپ بتائیں کیا ڈائٹ پلان چل رہا ہے؟ بھائی سے بھی ینگ لگتے ہیں آپ۔ وہ آنکھیں دبا کر اشارے سے بولی۔ ہمدانی صاحب کا کہکا گونجا تھا، شرارتی بچی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں بیٹا۔ وہ بولے، جی پاپا، تمہارے لیے ڈاکٹر اسد کا رشتہ آیا ہے، کیا تم چاہتی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ چونکی تھی، وہ سمجھی ڈاکٹر اسد ایسے ہی بول رہے ہیں۔ پاپا وہ اچھے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بولی، اسد واقعی اچھا لگتا تھا اسے، مگر ماما پاپا سے دور ہونے کا سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ماما پاپا سب سے دور ہو جاؤں گی میں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ ہمدانی صاحب کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ پھر میں منع کر دیتا ہوں، فوراً بولے، کیونکہ عائرہ کی آنکھوں میں وہ اسد کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ نہیں پاپا، ایسا بھی نہیں بولا میں نے، وہ معصومی سے بولی تھی۔ یہ بھی ہے نا؟ یہ بھی ہے، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ نوشین دور سے باپ بیٹی کے پیار کو دیکھ رہی تھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے جیسے منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، فہم کو بے چینی ہو رہی تھی، ایک ہستی اس کے چہرے کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ فہم میاں، لگتا ہے پیار ہو گیا ہے نمرا ساجد سے، اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ نہیں، وہ گھبرایا تھا، اگر واقعی مجھے پیار ہو گیا تو میں اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جاؤں۔ وہ خود کلامی کرتا چکر کاٹتا بولا، آج کل تو اسے ہر لڑکی میں ہی نمرا دکھائی دیتی تھی۔ نہیں، مجھے پیار ویار نہیں ہو سکتا، یہیں دفن کرنا ہوگا اسے۔ وہ خود سے بولا تھا، کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اندر سے آواز آئی تھی، تو بتاؤ اور کیا کروں؟ جو بیچاری میرے نام کے خواب سجائے ہوئے آ رہی ہے، اس کے خواب مٹی میں ملا دوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے پہلے احمد صاحب کو بولنا چاہیے تھا، مگر اب ٹائم گزر گیا ہے، مجھے اپنے سارے جذبات پیار اس آنے والی لڑکی کے لیے امانت رکھنا ہوگا جس پر اس کا حق ہے۔ وہ غصے سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، ہاں ہاں، بھول ہے تمہاری کہ تم نمرا کو بھول جاؤ گے۔ اندر کی آواز نے پھر اپنا پتا پھینکا تھا، بکواس بند کرو۔ وہ خود پر لعنت بھیجتا ہوا باہر گیا تھا۔ احمد صاحب کے ساتھ کام ہی کروا لیتا، اس سے بہتر ہے کہ ویسے بھی اسے معروف صبح سے کمرے سے نکلتی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس نے پہلے اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اسد معروف کے ہوش میں آتے ہی ضریاب اور فہم سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ معروف بھی اب حویلی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ ابھی تک خوفزدہ تھی۔ معروف، اسد نے اس کی ہراساں نظریں دیکھی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کا سوچا تھا۔ ہوں، ابھی بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اب بھی کوئی آ جائے گا۔ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں رومیوں نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا تھا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازور کی بہن بھی شامل تھی۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے کر گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آپ نے حضرت عبیدہ کو 2000 کے لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کر پائے تھے کہ مقام استریات کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر ان عورتوں کا حال سنیں جنہیں پطرس نے قید کیا ہوا تھا۔ پطرس جو بولس کا بھائی تھا، بولس مسلمانوں کی قید میں تھا۔ مسلمان عورتیں اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو لے کر استریات کے قریب فروکش ہوا کرتے تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر انتخاب خولہ پر جا رکی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مخاصمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی غیور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حرکت ناپسند، نہایت ناگوار گزری تھی۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمہ میں واپس کر دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب اسیر شدہ مسلمان عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر و طبع اور اے عمالقہ کی باقیادت صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں؟ اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمر
عیار کی خدمت گزاری میں صرف کر دو۔ کہاں گی تمہاری وہ حمید و شجاعت جس کا چرچا مخافل عرب کے لیے باعث سرخروئی اور سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر دیں۔ اس پر عفیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حضرت خولا نے کہا، بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل ہلال ہے۔ خیمے کی چوبے اکھیڑ کر یکبارگی حملہ کر دیا اور یہ کہتے جاتی کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمۂ اجل بن جاتی ہے۔ حضرت خولا نے رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا اور کچھ دیر بعد وصل جہنم ہو گیا تھا۔ جب رومیوں نے شکست کا یہ عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے تھے۔ بطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال دیا جائے اور پکڑ لیا جائے، اور دیکھو خولا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی تھیں اور ان کی تکہ بوٹی کر ڈالتی تھیں۔ خولا فرماتی تھی کہ اے رومیو، آج تمہارے بیجے ہمارے چوبوں سے کچے چلے جائیں گے، آج تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عمریں آج کے دن مقطع ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی بطرس آگ بگولا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا کہ خرابی ہو تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی گئی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا جن کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ واقعہ تمہیں اس لیے سنایا کہ تم لڑنا سیکھو، ڈرنا چھوڑ دو، سامنا کرو اس انسان کا ڈٹ کر جس کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے۔ وہ دھیمے سے بولا۔ ماروش مسکراتی تھی۔ ضرور وہ عزم سے بولی تھی، یہ ہوئی نا اسد کی بہن والی بات۔ بلیک شرٹ کے بازو فولڈ کیے، سن گلاسز لگائے، اس کے پیارے نین نقش گورے رنگت اور پرکشش بنا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر کھڑا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، ہر کوئی اسے دیکھے بغیر نہ گزر رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی تھی ہی اتنی اٹریکٹیو کہ کوئی بھی اس کے اسیری سے نہ بچ پاتا تھا۔ ارے کدھر ہو یار، اس نے کال ملائی تھی۔ وکیل صاحب ذرا پیچھے دیکھیں۔ فاہم کان سے فون لگائے بولا تھا۔ ارے فاہم، وہ پرجوش طریقے سے پگل گیر ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ میں سمجھا کوئی گوری پھنسا لی تم نے، تب بھی پاکستان کا چکر نہیں لگاتے۔ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ ارے یار گوری نہیں، پاکستانی پھنساؤں گا۔ تم بتاؤ بھابھی کیسی ہیں؟ کب ملاقات ہوئی؟ اذان نے توپوں کا رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ میں کیا بتاؤں، مما کی پسند ہے۔ فاہم نے صاف دامن بچایا تھا۔ واقعی اذان کتنا سیدھا نہیں تھا۔ فاہم نے نظریں چرائی تھیں۔ ہاں نظر آ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے نہ بتا، بھابھی سے پتا کر لوں گا۔ اذان نے اس کی حالت پر کہکا لگایا تھا۔ فاہم نے گھورا تھا۔ باتوں باتوں میں حویلی آ گئی۔ زرناب نے پیسے وال کا صدقہ دیا تھا۔ میرا بچہ پیشانی چومی تھی۔ ارے پھپھو سچی آپ ابھی تک نہیں بدلی، میں کون سا اب بچہ ہوں جو نظر لگے گی؟ وہ ان کے گرد باز حال کرتا بولا تھا۔ ارے صدقہ بلاؤ سے بچ جاتا ہے میرا بچہ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ زرناب بولی تو اذان نے مسکرا دیا تھا۔ اچھا یہ سب باتیں بھی ہوں گی، آپ کی بیٹی کدھر ہے؟ اذان کو ماروش سے ملنے کا تو جشن تھا۔ ارے وہ اسد کے ساتھ گئی ہے، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ذریعہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج ایک ہفتہ پل بھر میں گزر گیا تھا۔ آج فاہم اور نمرہ کی منگنی تھی، لیکن فاہم نے بازی کھیلی جس کی کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ اس نے ساجد صاحب سے منگنی کے ساتھ ساتھ نکاح کی درخواست بھی کر دی تھی، جس پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ حویلی کو پھولوں اور ریشمی پردوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ذریعہ اور اذان مل کر سب مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ نمرہ، ماروش اور عائلہ پارلر گئی تھیں، جہاں ان کی پک اینڈ ڈراپ کا ذمہ اسد کا تھا۔ نوشین اور ہمدانی بھی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ ذریعہ نوشین سے باتوں میں مصروف تھی۔ التمش کے نہ آنے کی وجہ بھی پوچھی تو پتہ چلا وہ فرینڈ کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ دور بیٹھی ماروش کو اکیلا دیکھ کر بلایا، جو دور بیٹھی ہی سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دور بیٹھنے کی وجہ تھی نیا آیا مہمان، جو موصوف کافی دیر سے ستاڑ رہا تھا۔ ادھر آؤ ماروش بچہ۔ ذریعہ کے پکارنے پر اذان مسکرایا تھا تو مصطفیٰ کا نام ماروش ہے۔ یہ ہے ذریعہ پھپھو کی بیٹی، جس سے ابھی تک ملا نہیں تھا۔ بیٹا یہ ہے اذان، میرے بھائی کا بیٹا، باہر سے آیا ہے، سوچا تعارف کروا دوں۔ اور اذان یہ ہے میری پیاری سی بیٹی ماروش۔ ذریعہ مسکرائی تھی۔ اذان بھی مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ اذان نے آواز سننا چاہی جو سر ہلا کر کام چلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام جواب آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اذان کو کوئی کشش کھینچ رہی تھی کہ وہ بات کرے۔ الحمدللہ کہتی وہ چلی گئی، جا کر عائلہ اور اسد کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا اتنی آسانی سے لفٹ نہیں کروائے گی، پھپھو سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ اذان سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا چلا گیا تھا۔ عائلہ اور اسد پکچر کلک کرنے کے لیے ماروش کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے۔ وہ دونوں عجیب و غریب منہ بنا کر سیلفی لے رہی تھی۔ ماروش نے دو پاگلوں کو مسکرا کر دیکھا۔ ماروش اپنے نام کی پکار سنی تو فوراً پیچھے مڑی تھی اور التمش کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے دو قدم بڑھایا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ماروش نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے جاڑ دیا تھا۔ تھپڑ کی
गूंज पर सब इन दोनों की तरफ मतवज्जा हुए थे। ज़रियाब और नौशीन फ़ौरन की तरफ भागी थी। मारुश गुस्से और खौफ के मिले-जुले तासुरात से काँप रही थी। सब लोग जमा हो गए थे। क्यों आते हो बार-बार मेरे सामने अल्तमश हमदानी? क्यों? वो चीखी थी। अल्तमश बस खड़ा हुआ इसे देख रहा था। बाकी सब भी जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर माजरा क्या है? क्या वो गुड़िया क्या है? अल्तमश ने फ़ाहम इसके करीब आता बोला था, बताओ ना अल्तमश हमदानी, तुमने क्या किया मेरे साथ? ताकि सबको पता चले। मारुश बोली, अल्तमश के लिए लम्हा बहुत तकलीफ देता, शर्मनाक अमल जो इसने बहकावे में आकर किया था, इसको सबके सामने बताना शायद ऐसे ही मारुश इसकी सज़ा तजवीज़ कर देती। मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। मैं समझा माही आप पे आने का रेप ज़िया ने किया है, जिसका बदला लेने के लिए मैंने मारुश अभी इसकी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि असद इसे थप्पड़ जा रहा था। नौशीन और आरा तो रो रही थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अल्तमश ने ऐसा कुछ किया है। तो तुमने मारुश का रेप किया था? असद इसके कॉलर को पकड़ता चीख कर बोला था, सच छोड़ो इसे। बोलने तो फ़ाहम ने इसे छुड़वाया था। हाँ मैंने रेप किया था, लेकिन मुझे बाद में भी सुकून ना मिला। मम्मा से पूछा, सब कुछ पता चला। सब फवाद ने किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। वो ज़्यादा शायद खुदकुशी भी कर लेता, लेकिन तब भी मुझे चैन ना था। मुझे सज़ा दे। तो वो हाथ बांध कर बोला था। कुछ लोगों ने हैरानगी से देखा था तो कुछ से गुस्से से देख रहे थे। फ़ाहम ने अफसोस एक नज़र से देखा था। भैया आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आयरा ने रोते हुए दरियाफ्त किया था, लेकिन इसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। नौशीन जल्दी ही मारुश के पास आई थी। हाथ जोड़ कर बोली थी, प्लीज़ मेरे बेटे की सज़ा तजवीज़ कर दो। मारुश ने एक नज़र सबको देखा था। अल्तमश हमदानी तुम्हारी सज़ा अदालत तजवीज़ करेगी। अदालत में मिलेंगे अब हम। वो कहती अंदर की जानिब दौड़ की थी। असद भी पीछे भागा था। प्लीज़ आप सब मेहमानों से दरख्वास्त है, ये फंक्शन यही ख़त्म हो गया, आप लोग घर जा सकते हैं। ज़रिया के बोलने पे सब गाँव वाले चले गए थे। अब सिर्फ निमरा, साजिद और अल्तमश की फैमिली थी। कोई कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा था। सुबह भी उठता अंदर की जानिब बढ़ गया था। मारिश बैठी रो रही थी। इसके ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो गए थे। कैसे वो गिड़गिड़ाई थी, फरियाद की थी इससे कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो कितना बेरहम था। मारिश बहना, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पता लग जाने पर ये छुपाया क्यों? असद इसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला। वो छोटे बच्चे की तरह इससे लिपट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं डर गई थी कहीं वो दोबारा मुझे कुछ ना कर दे। मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? सवाल किया गया। हर मुश्किल बात आसान नहीं है। ऐसा अल्लाह फरमाता है। इधर बैठो, बताता हूँ। इसके सामने बैठ गया था। मेरे मम्मा पापा ही क्यों हज में शहीद हो गए? ज़रिया आंटी की ज़िंदगी में ही क्यों ज़ानी शोहर लिख दिया गया? ऐसे बहुत से सवाल है जिनका एक ही जवाब है। असद बोलते हुए ठहरा तो मारूश ने इसे देखा था। इसका जवाब ये है कि अल्लाह हर इंसान को आज़माता है, और जो इंसान इस आज़माइश से सुरखरू हो जाए वो अल्लाह के इतने करीब हो जाता है कि इसे दुनियावी आज़माइश नहीं रखती। दूसरी बात, अल्लाह किसी पर भी ज़ोर से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बहना, इस बात पर मारूश मुस्कुराई थी। तुम वाकई एक चिराग हो मेरी ज़िंदगी में जब अंधेरे में जाती तुम वाकई चिराग हो मेरी ज़िंदगी जब अंधेरे में जाती है तुम मुझे रोशनी का रास्ता देते हो। वो अकीदत से बोले। असद ने इसे सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया था। बाबा मेरी बात सुने। वो इल्तिजा करता सामने आया था। अल्तमश जाने दो मुझे। हमदानी साहब को खुद को सख्त ज़ाहिर करते बोले थे। बाबा प्लीज़ मुझसे बात करें। मुझे मारे मुझ पर चीखे चलाए, लेकिन यूँ रूठे मत, मैं मर जाऊँगा। वो फूट कर रो दिया था। हाँ आज अल्तमश हमदानी रो दिया था। हमदानी साहब ने इसे खींच कर गले लगाया था। बहादुर बन अल्तमश, अभी आगे बहुत कड़े इम्तिहान देने हैं तुम्हें। वो अंदर के जाने चले गए थे। अल्तमश भी चलता हुआ अंदर गया था। नौशीन के कमरे की तरफ बढ़ा था। मम्मा घुटनों के बल इसके सामने बैठा था। कुछ ना बोली थी, बस इसे देखते जा रही थी। कुछ तो बोले। वो छोटे बच्चे की तरह बोला था, तुम मेरी कोख में ही क्यों नहीं मर गए? वो संजीदगी से बोली तो हमदान साहब की तरफ मैंने देखा था, लेकिन वो संजीदा थी। मम्मा, वो टूटे फूटे अल्फाज में बोला था। वो शौक था। अल्तमश मेरी नज़र से दूर हो जाओ, चीखी थी। हमदानी साहब ने इसे निकलने का कहा था, क्योंकि शायद अभी वो गुस्से में थी। इनका गुस्सा में होना जायज़ था। वो उठा कमरे से निकला। अपनी प्रिंसेस का भी तो सामना करना था। वो लड़खड़ाते कदम उठाता आयरा के कमरे के पर दस्तक देने लगा था। भैया चले जाएं यहाँ से, मुझे नहीं मिलना आपसे। मैंने खुद से वादा किया था मारूश के मुजरिम को अपने हाथों से मारूंगी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको मारूं। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। वो रोती हुई बोली थी, भैया के गले नहीं लगोगी। अल्तमश फिर भी रो रहा था। भैया आप मारूश का रेप कर रहे थे, आपको शर्म महसूस नहीं हुई? मुझे सोचकर बहुत शर्म महसूस हो रही है। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपका सामना नहीं करना चाहती। प्लीज़ चले जाएं। सुबह का सूरज तुलू हुआ। धुंधला सा नीला आसमान था। नाश्ता लग चुका था। सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। असद मुस्कुराता हुआ आया था। वालेकुम सलाम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मारूश भी मुस्कुराती हुई साथ आकर बैठ गई थी। वालेकुम सलाम बच्चों। ज़रिया मुस्कुराई थी। बाकी भी आस्ता आस्ता आके निमरा, फ़ाहम और अजान भी आ चुके थे। भाई मुझे वकील करना है, मारूश नाश्ता करती बोली थी। मैं आपका केस लड़ूंगा। फ़ाहम से पहले अजान बोला था कि आप अल्तमश हमदानी के ख़िलाफ़ केस दायर करें। वो बोली थी, बुढ़िया हम तुम्हारे साथ हैं। अल्तमश ने खुद को ही आज सरेंडर कर देना है अदालत में। वो पहले ही तुम्हारे तरफ से केस दायर करवा चुका है खुद के ख़िलाफ़। मारूश का खाना खाता हाथ रुक गया था। सद भी हैरान हुआ था। ओके भाई। वो संभली थी। ज़रा आप इसे देख रही थी। आज वो इसे माही की शक्ल में नहीं, आदात में भी इसी की कापी लगी थी। वो बहादुर और निडर थी।
तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया जाता है कि अल्तमश हमदानी को रेप और तशद्दुद करने के जुर्म में 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। अदालत ने फैसला सुना दिया था। पुलिस अहलकार ने अल्तमश को हथकड़ियाँ लगाई थी। मारूश, असद और फाहम समेत बाहर निकल गए थे। ज़ैनब और नवीद दोनों वो भी वहाँ पर ही मौजूद थे। 2 माह बाद हमदानी विला में अब खामोशी का राज था। नौशीन सबके सामने तो नॉर्मल थी, लेकिन अकेले में घुट-घुट कर रोती थी। आयरा ने अपने आप को घर तक महदूद कर लिया था। हमदानी साहब और नौशीन के समझाने पर भी इसने अस्पताल ज्वाइन न किया। हमदानी साहब ने ऑफिस से दोबारा संभाल लिया था। इस मुश्किल घड़ी में बहुत से बिजनेस पार्टनर ने साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत खसारा भी हुआ था, लेकिन ज़ैनब और नवीद ने हमदानी साहब का भरपूर साथ दिया था। आयरा पौधों को पानी दे रही थी। आयरा बच्चे क्या करिए? नौशीन बोली थी। मामा पानी दे रही हूँ पौधों को। मुस्कुराकर बोली थी, पानी बाद में दे देना। मारूश और असद आए हैं, इनसे मिल लो। नौशीन इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, मामा मुझे नहीं मिलना, आप मिल लें। वो नजर चुराती बोली थी। अभी नौशीन कुछ बोलती कि मारूश बोली थी, अरे क्यों नहीं मिलना यार, दोस्तों से नहीं मिलोगी, नाराज़ हो क्या? नहीं तो वो कन्फ्यूज़ हुई थी। असद भी खड़ा ऐसे ही देख रहा था। बहुत बदल गई थी। इन 2 महीनों में से शरारतें और हंसना छोड़ दिया था। ऐसी ही बात है, मारूश ने मुंह बनाया था। ऐसा लग रहा है मारूश में आयरा की रूह डाल दी गई और आयरा में मारूश की। नहीं आओ ना, बैठे। वो असद को फुल इग्नोर कर गई थी। ज़रूर बैठती, मगर अभी तो मैं शादी के कार्ड देने आई हूँ, लाजमी आना। खाला खालू के साथ इसने कार्ड आगे बढ़ाया था। आयरा ने मुस्कुराते हुए थामा था। निम्रा और फाहम की शादी का कार्ड था। हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं खाला से मिल आऊँ, फिर निकलते हैं। वो कहती हुई बाहर की जाने बढ़ गई थी। आयरा भी जाने लगी कि असद की आवाज़ पर रुक गई थी। कैसी हो? इसे ही देख रहा था। जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती हुई चली गई। असद इसकी पूछ देखता रह गया था। कुछ ही देर में मारूश भी आ गई थी। क्या हुआ, बात बनी? मारूश के पूछने पर असद ने नफी में से गर्दन हिलाई थी। खैर बन जाएगी, वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएगी मेरे भाई से। मारूश ने मक्खन लगाया था। 2 महीनों से नाराज़ है, क्या ये कम है? असद ने पूछा था। तुमने कोशिश की मनाने की इसे? मारूश ने जवाबन पूछा था। कॉल करता था, हमेशा नंबर बंद मिलता था। असद ने गाड़ी में बैठते हुए जवाब दिया था। घर भी है इसका, घर आकर भी मिल सकते हो। मारूश भी दूसरी साइड पर आकर बैठ चुकी थी। अब डायरेक्ट निकाह के दिन मनाऊंगा, असद ने अपना प्लान बताया था। गुड, अगर वो राज़ी हो गई तो। मारूश ने जवाबन शरारते हुए कहा, जिस पर असद ने से घूर कर रह गया था। मारूश निम्रा को कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। निम्रा का दिल अपनी मूंछों वाली सरकार के लिए अजीब अंदाज में ही धड़क रहा था। फाहम के अजलान के अलावा कोई दोस्त तो थे नहीं जो इसे तंग करते, देर तक रोक कर रखते। फाहम ने दरवाज़ा खोला। बेड में इसकी मताया जान इसकी मुंतज़िर थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके साथ सामने बैठ गया था। अस्सलाम वालेकुम, इसका दूधिया हाथ पकड़ा था। वालेकुम सलाम से निम्रा की मरी मरी आवाज़ निकली थी। और जितनी मर्जी बोल्ड हो, आखिर है तो लड़की, ना शर्म हो हया फितरी है। फाहम ने डायमंड रिंग इसकी उंगली में पहनाई थी। क्या अब घूंघट उठा सकता हूँ? फाहम की बात में निम्रा ने सर हिला दिया। फाहम ने घूंघट उठाया था। माशाल्लाह, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फाहम क्या कुछ कर सकता है। मुस्कुराता हुआ बोला कि निम्रा ब्लश करने लगी थी। आज लगता है मोहतरमा कुछ बोलने का इरादा नहीं रखती। फाहम झुका और लाइट ऑफ कर दी थी। खिड़की से आती सूरज की किरणों से निम्रा की नींद बेदार हुई थी। इसने अपने पहलू में सोए हुए अपने शौहर को देखा, जो सोते हुए क्यूट बच्चा लग रहा था। फाहम, वो धीरे से बोली थी। जी जाने। फाहम वो आंखें खोलता बोला था, उठिए ना, कितनी देर होगी? मामा क्या सोचेंगे? इतनी देर हो गई उठे नहीं हम। वो फिक्रमंदी से बोली तो फाहम मुस्कुरा दिया। अम्मा सही कुछ नहीं सोचेंगी, इन्हें पता है आज इनका बेटा इनकी बहू को ये बता रहा है कि वो क्या क्या कर सकता है। इशारे से बोलता झुकता कि निम्रा ने सीने पर हाथ रखकर दूर किया था। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप ही उठ जाएं। वो जल्दी से उठी। वॉशरूम में बंद होगी। फाहम ने अपने बालों में हाथ फेरा था। फाहम और निम्रा की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। दोनों उम्रे पर गए हुए थे। असद भी दोबारा आयरा से कोई बात नहीं की थी। आयरा ने भी शुक्र अदा किया। असर की अज़ान की आवाज़ आयरा के कानों में पड़ी। इसने सुस्ती उतारी, बेड से उठी, वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर में वज़ू करके बाहर निकली थी। दुपट्टा लिपटा हुआ था। जाए नमाज़ बिछाई, नमाज असर की नीयत की। कुछ देर बाद नमाज़ पढ़ के फारिग हुई तो नौशीन का हाथ बटाने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन टीवी हॉल से मेहमानों की बातों की आवाज़ें आ रही थी। आयरा वापस कदम मोड़ने लगी तो उसके कानों में साजिद साहब की आवाज़ पड़ी थी। अब आपने हाँ कर ही दी है तो हमें जल्द से जल्द निकाह और साथ रुखसती की तारीख भी बता दें। फवाद साहब मुस्कुराकर बोले थे कि इतनी जल्दी? हमदानी साहब बोले, कितने अरमान थे तमश्के कि वो अपनी आयरा की शादी में ये करेगा वो करेगा। हाँ यार, असद बच्चा अकेला है, करनी तो है ही शादी। 15 दिन बाद की डेट दे दो हमें, सिर्फ आयरा बेटी चाहिए। साजिद साहब बोले थे। ठीक है। हमदानी साहब को साजिद साहब के आगे मानना ही पड़ा था। भाई फिर भी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। नौशीन ने बोलना चाहा तो हमदानी साहब ने रोका था। इंशाल्लाह हो जाएगी तैयारी। हमदानी साहब बोले तो आयरा गुस्से से अपने कमरे की जानिब आई। अपना फ़ोन ऑन किया। असद को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। असद जो मरीज़ों का चेकअप कर रहा था, आयरा की कॉल पर ज़हरीला मुस्कुराते से मालूम था कि आज नहीं तो कल कॉल करानी ही है। ज़हे नसीब। असद हंसता हुआ बोला था, क्यों बेचान कल को भी क्या भी इनकार करो? वो गुस्से में बोली थी, नहीं मैं क्यों इनकार करूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, बड़ों का कहना मानता हूँ। असद ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। आयरा ने दांत पीस कर गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। अजान को ये समझ तो आ गई थी 2 साल और भी गुजर जाएँ तो वो
تو ابھی وہ معروش کے سامنے اظہار محبت کرنے میں ناکام ہی رہے گا، اس لیے اس بارے میں زریاب سے بات کرنے کا سوچا تاکہ وہ معروش سے اس کی رضا پوچھ سکے۔ زریاب کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ ذان نے دروازہ بجایا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، وہ ادب سے بولا تھا، ذہن میں لائن دہرا رہا تھا کہ کیسے بات کرنی ہے۔ وعلیکم السلام، ادھر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، وہ بولی۔ بھائی کے چلے جانے کے بعد زریاب نے اذان کا بالکل ایسے ہی خیال رکھا تھا جیسے وہ فہم کر رکھتی تھی۔ جی پھپھو، وہ میں الفاظ سارے گم ہو گئے تھے، سب لائنیں بھول گئی تھی۔ ارے آج وکیل صاحب جو لوگوں کی بولتی بند کرواتے اپنا کیس لڑتے، آج خود کی بولتی بند ہوگی۔ وہ ہنسی تھی۔ اذان نے خود کے وکیل ہونے پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی تھی۔ پھپھو، مجھے معروف سے نکاح کرنا ہے، اب پوچھے اگر وہ چاہے تو۔ وہ بولا۔ زریاب ہنسی تھی۔ آج تمہیں مجھے بھائی صاحب کی روح نظر آ رہی ہے، وہ بھی ہماسا سے بھابھی کے لیے ایسے ہی بولے تھے۔ میرا بچہ، میں ضرور پوچھوں گی، تم سے اچھا میری بیٹی کو اور کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اذان مطمئن سا ہو گیا تھا۔ فہم اور نمرہ عمرے سے واپس آ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ دو خوشخبریاں تھیں، ایک اسد اور عائرہ کی شادی تو ہونی ہی تھی، ساتھ ہی معروش اور اذان کا نکاح بھی تھا۔ کیونکہ معروش نے شادی کے لیے ہاں جو کر دی تھی، اذان تو تب سے ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بڑا میسرا نکلا، میرے گھر میں میری بہن پر ہی ڈولے ڈال رہا تھا۔ فہم نے اسے للکارا تھا۔ بھابھی سن رہی ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اذان نے نمرہ کا سہارا لیا تھا۔ ہاں اذان، سن رہی ہوں، اپنی باری تو تم نے انہیں کہنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ نمرہ ہمیشہ کی طرح طنز کیا تھا۔ فہم نے اسے گھورا تھا۔ ہاں وہ فہم میاں، شکر پھپھو نے کوئی اور پسند نہیں کر لی۔ اذان نے ہنسا تھا۔ اماں صحیح اپنے بیٹے کی پسند پہچان لیتی ہیں، فرضی کالر جھاڑتا ہوا بولا تھا۔ دن گزرتے گئے تھے، آخر اسد اور عائرہ کے ساتھ معروش اور اذان کا نکاح کا بھی دن آ گیا تھا۔ ایک بار پھر حویلی کو سجایا گیا تھا کہ سب فنکشن یہاں ہی رکھنے تھے۔ فضول رسومات کو ترک کر کے صرف نکاح اور ولیمے کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ معروش نے سرخ فراق پہنا تھا، گولڈن کلر کا نقاب کیا ہوا تھا، جبکہ عائرہ کا سیم ڈریس تھا، اس نے نقاب کے بجائے حجاب کیا تھا۔ اذان یوں معروش کو نقاب میں دیکھ کر چونکا ضرور تھا، لیکن اسے اچھا بھی لگا تھا کہ معروش نے اس کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا کی تو دلہنوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ فہم اور نمرہ نے دونوں جوڑوں کو بہت تنگ کیا تھا، جس پر عائرہ صرف زبردستی مسکرا رہی تھی، جبکہ باقی تینوں بے شرموں کی طرح خود ہی حصہ لے رہے تھے۔ ارے بس، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، باتیں ختم کرو تم لوگ، زریاب آنکھیں دکھاتے بولے تھے۔ زریاب کی بات پر سبھی ہنس دیے تھے سوائے عائرہ کے۔ وہ اس وقت التمش کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ کیسا بھائی تھا جو اپنی پرنسس کی رخصتی پر ہی شامل نہ ہو سکا۔ عائرہ ہمدانی اور نوشین کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، باقی سب کی آنکھوں بھی نم ہوئی تھی۔ اذان نے کمرے میں قدم رکھا۔ معروش بغیر نقاب کے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اذان چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، بے یقینی کیفیت میں بولا تھا۔ کس بات پر؟ معروش نے سوالی انداز میں پوچھا تھا۔ یہی کہ تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، ہمارا نکاح ہو گیا اور اب تم میری بیوی ہو۔ اس وقت معروش کو وہ چھوٹا سا بچہ لگا تھا، کیسے انکار کر سکتی تھی؟ جو شخص نکاح سے پہلے میرا اتنا خیال کرتا تھا، وہ کسی غیر مرد کی غلط نگاہ نہیں پڑنے دے سکتا، تو نکاح کے بعد میرا سب سے بہترین محافظ ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی تو اذان نے بھی مسکرا دیا تھا۔ میں کوئی دودھ میں دھلا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں نے سورہ نور کی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی تھی، تم سے محبت کرتا تھا تو اس دن کہہ دیا، جو عورت مجھے اتنی پیاری ہے اس کو نصیحت کرنا تو بنتا ہے نا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا تھا۔ کیا آیت تھی؟ معروش پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں، مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہر کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہو، یا مردوں میں سے وہ جو نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تم دنیا کے بہترین شوہر ثابت ہوگے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ تم ایک اچھی بیوی ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ چومتا ہوا بولا تھا۔ اسد نے اندر قدم رکھا تو عائرہ جیسے انتظار میں ہی وہ اندر قدم رکھے تکیہ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر کو ایسے استقبال کی توقع نہ تھی کہ ان کی نئی نویلی بیوی اسے شرمیلی ادائیں دکھانے کی بجائے اسے ظلم کرے گی۔ عائرہ، میری پیاری بیوی، ابھی ہمارے نکاح کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، کیوں اتنی جلدی خالص بیوی بن رہی ہو؟ اپنا بچاؤ کرتا بولا تھا نا کہ انکار کر دو۔ جلالی بنی ہوئی تھی، اپنے اتنے دن کا غبار نکال رہی تھی۔ اگر انکار کر دیتا تو اتنا اچھا استقبال کیسے ہوتا میرا؟ اب اس نے بھی تکیہ اٹھا لیا تھا۔ تم ہو ہی اس قابل، تم
समझे जाने की बहन से कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए तुमने एहसान किया है ना। आयरा की बात हथौड़े की तरह लगी थी। क्या तुम मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम देती हो? उसके हाथ से तकिया खींच कर दूर फेंकता हुआ अपने करीब कर गया था। सर ढांचे में बोला। वो कुछ नहीं बोली थी। बोला वो संजीदगी से बोला। वो कुछ बोले की बजाय इसके गले लग कर फूट फूट कर रोती थी। सच तो यही है ना, अल्तमश भैया ने ज़िना किया। वो रोती बोली थी, सुनो माय लिटिल वाइफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे लिए पहले भी इतनी ही अनमोल थी और अब भी इतनी ही अनमोल हो। इसके बाल सलाता बोला था। पक्का? वो बोली, इतने दिनों का डर आज कम हुआ था। हाँ पक्का। अब रुमानी गिफ्ट लेना भी है या नहीं? वो घूरता बोला। इसने सर हिला दिया था। असद ने मुस्कुराते हुए गले में लॉकेट पहना दिया। आयरा भी मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह 2 जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हसीन थी। आयरा की आंख खुली तो असद कमरे में नहीं था। वो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई, नाश्ता बनाए लेकिन वहाँ असद मियाँ शेफ़ बने खाना बनाने में मसरूफ़ थे। अरे मुझे उठा देते, मैं बना लेती। वो शर्मिंदगी से बोली थी। अरे हमारे घर रिवाज है, नई बहू महीने भर काम नहीं करती, इसलिए अब तुम काम नहीं करोगे 1 महीना। ये खादम है ना। इसकी बातों पर आयरा की आंखों में पानी आ गया था। क्यों इतनी मोहब्बत करते हो असद? इसके सवाल पर चलता करीब आया था। क्योंकि तुम हो ही मोहब्बत के काबिल। इसकी पेशानी चूमता बोला। आयरा जितना रब का शुक्र अदा करती तो ही कम था, क्योंकि अल्लाह ने इतने प्यार करने वाला शौहर जो अता किया था। बेशक इंसान अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठला सकता है। मारिश और अजनान वादे के मुताबिक कब्रिस्तान आए थे। पहले अजनान अपने मामा पापा की कब्र पर ले गया था। दोनों ने दुआ मांगी, फिर दोनों माही और ज़ैद की कब्रों पर दुआ मांगी थी। अज़ान वो सरगोशी नुमा अंदाज़ में बोली थी। जी जाने अज़ान। वो भी वैसे ही बोला। मैं सोच रही हूँ अल्तमश को माफ़ कर दूँ, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? वो बोली, नहीं, वो तुम्हारा मुजरिम था, एहसास निदाबत में मुब्तला है। इसको जेल में बंद करवाने के बजाय इसकी कोई और सज़ा भी तजवीज़ की जा सकती थी, जैसे कि वो कोई ऐसा अदारा कायम करे जिससे ज़ुल्म व तशद्दुद का शिकार बहनों के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में मदद की जाए। इसकी बात पर मारिश मुस्कुराई थी। आपने मेरी सोच पढ़ ली? जी हाँ मैडम। वो भी मुस्कुराया था। 5 साल बाद हमदानी बेला में सब जमा थे। आज कई दिनों बाद हमदानी और बेला में वेला रोशन हुआ था। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। आयरा और असद का एक बेटा था जिसका नाम आहा। निमरा और अफाहम के ट्विंस थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम फातिमा और बेटे का नाम अली था। फिर मारुश और अजनान की पटाखा बेटी का नाम आया था। सबकी लाडली थी, खासतौर पर अल्तमश हमदानी की। मारुश ने अल्तमश की सज़ा माफ़ करवा दी थी। अल्तमश ने अपनी बाकी की ज़िंदगी फलाही कामों में लगा दी थी। जुल्म और तशद्दुद का शिकार औरतों की मदद करना, इनको इंसाफ दिलवाना, रिहाइश का इंतज़ाम करना, नौकरियाँ देना। आज अल्तमश का निकाह था। अल्तमश ने एक ऐसी लड़की से निकाह किया था जिसकी मासूमियत किसी दरिंदे ने नोच खाई थी। कुछ देर में अल्तमश और फरवा निकाह के बंधन में बंध चुके थे। ये एक ऐसी कहानी है जो सालों से हकीकत में होती आ रही है। कभी कोई मारुश होती है तो कभी कोई अल्तमश हमदानी, तो कोई अजनान जैसा भी होता है जो मारुश को थाम लेता है, जिसकी मोहब्बत पाक होती है, बगैर किसी नुक्स के, किसी ऐब के। औरत माफ़ी तो दे देती है, लेकिन इस इंसान की हमसफ़र बनना नहीं चाहती जिसने इसकी रूह नोची हो। जैसे मारुश ने अल्तमश को माफ़ किया, लेकिन हर कहानी का अख्ताम यूँ नहीं होता। बहुत सी मारुश जैसी लड़कियां बदनामी के डर से हरामत को गले लगा लेती हैं, तो बहुत से अल्तमश ज़िना के बाद भी गुनाह का इतराफ़ करना पसंद नहीं करते, बल्कि गुनाह पर गुनाह सवाब समझ कर करते हैं और करते ही चले जाते हैं। और बहुत कम अज़रान जैसे होते हैं जो ऐसी लड़की का हाथ थामना चाहते हैं जो रुसवा कर दी गई हो, क्योंकि मर्द को पाक औरत ही पसंद है। ये नहीं सोचता पाकीज़गी जिस्म से ज़्यादा किरदार के मायने रखती है। ख़त्म शुद। सर ये रीडर से था नावल चश्मे आतिश। इसकी राइटर है आयशा राय। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो आप मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।